ان کو پڑھتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سے تاریخ ہے کہ جی وہ فلانے دور میں فلانے صاحب آئے، فلانے وقت پہ عرب یہ تھا، جی لیکن جی جی ان میں اس کا کوئی بیان نہیں ہے کہ ان لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے وہ جی ہمارے معاشرے میں یا اس وقت کے معاشرے میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں، صحیح علاوہ اس کے بالکل کہ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ انہوں نے دین اسلام کو یہاں رائج کیا. صحیح صحیح ٹھیک ہے. تو تو یہ اصل میں جی جی ہیلو جی جی تو دین اسلام کو رائج کرنے کے معنی کیا ہوئے کہ اس کا کلچرل امپلیکیشن کیا ہے؟ صحیح صحیح اس پہ بات کریں گے آج کچھ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی. اصل میں ہم جو ابتدائی کچھ 1-2 سیشنز تھے ہمارے، تو اس میں فی الحال تو ہم کچھ چیزوں کو یوں کہہ لیں کہ ان لرن کرنے کی کر رہے تھے. کچھ ماڈرن پرسپیکٹو میں ان چیزوں کو پڑھ کے جو چیزیں ہمارے ذہن میں کچھ مسکنسیپشنز ڈیولپ ہوئی ہیں، تو ابھی تو ہم اس لیے کچھ ان رجال کی زندگیاں اور ان کی طرف صرف اشارتاً چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، اور آپ کو جو میں نے ریڈنگز دی ہیں وہ بھی ایک طرح کی سمریز ہیں. جیسے این میری شمل کا آپ نے دیکھا، تو یہ صرف اس سے تھوڑی سی اویئرنیس پیدا ہو جائے ان لوگوں کے بارے میں، ان سے متعارف ہو جائے. تو ان ریڈنگز کا پرپس تو اتنا ہے صرف. لیکن جی آگے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا آیا، معاشرے پہ اس کے اثرات کیا آئے، اور وہ کیا ڈیولپمنٹس ہیں جو متاثر کیا جس نے سوسائٹی کو اور انسانی زندگی کو. تو ان میں سے 2 طریقے، ایک تو ہم بھی اس کا آگے اسی تذکرے پہ جائیں گے آہستہ آہستہ. دوسرا ان میں سے کسی ایک شخص کی ڈیٹیلز پہ جب آپ جائیں گے اور اس کو تفصیل سے پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پہ پچھلی کلاس کے اندر ہم نے ایک تو ایک جنرل ریڈنگ دی پچھلے لیکچر سے، ہمارے جو ایک اس کے حوالے سے ریڈنگز تھیں کہ ایک تو ہم نے غزنوی عہد کی اس دور کی لاہور کی جو علمی سرگرمیاں تھیں ان کے تعارف پہ ایک آرٹیکل دے دیا. اس سے تو ایک تعارفی سی چیز سامنے آ گئی. اس کے ساتھ ہم نے ایک تھوڑی سی ڈیٹیلڈ ریڈنگ دی مسعود سعد سلمان پہ. جی اس کے یہاں کی بر صغیر کے آنے والے ادوار کے اوپر، بعد کی علمی ڈیولپمنٹ کے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے تھے، وہ اس ایک انڈیویجول کی ڈیٹیلڈ سٹڈیز سے سمجھ آتی ہے. تو یہ دوسرا پیٹرن یہ ہوگا کہ جب آپ ان میں سے کسی ایک بھی فرد کو اٹھا کے اس کو ذرا ان ڈیٹیل پڑھیں گے تو اس پرسپیکٹو سے جس سے آپ چیزوں کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو اس طرف ہم نے اس کا ایک پورشن رکھا ہے اپنے اس کورس کے اندر بھی. جیسے کچھ شخصیات ہم نے اس میں رکھی ہیں اور کچھ تھیمز رکھے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے ہم مجدد الافسانی کا تذکرہ کریں گے تو ان کے وحدت الشہود کا تذکرہ کریں گے، تو اس کی امپلیکیشنز بر صغیر کے مسلم معاشرے پہ کیا ہیں، تو اس کی ڈیٹیل میں ہم بھی جائیں گے. جیسے ہم آج کسی حد تک تذکرہ اگر کریں گے، ہمارے آج کا جو سیشن ہے وہ سلاطین پیریڈ کا ایک اوور ویو ہم نے شروع پچھلی دفعہ کر دیا تھا، اس کی کچھ ڈیٹیل میں ہم مزید جائیں گے اور آج ایک شخصیت پہ بھی بات کریں گے منہاج سراج کے اوپر. تو وہ ڈیٹیلڈ جب پرسنالٹیز پہ ہم بات میں جائیں گے تو اب اس پہ سوسائٹی پہ کیا اثر پڑ رہا ہے تو یہ اس سے واضح ہوگا، اس سے پتہ چلے گا کہ معاشرے کو کیسے متاثر کر رہی تھی ان کی فکر، ان کی تھاٹ، یا ان کی پریزنس کی وجہ سے ہندوستان کے اوور آل تاریخ کے اوپر اور اس کے حالات کے اوپر اور یہاں کے معاشرے کے اندر کیا تبدیلیاں آئی اور کس انداز سے اس کا فائدہ سوسائٹی کو پہنچا. تو یہ ان شخصیات کو اسی لیے ہم نے آگے رکھا ہے کہ ایک ایک شخصیت کریں گے یا ایک ایک تھیم کے اوپر سیشن کریں گے. اب ابتدائی جو ہمارے 2-3 سیشنز تھے وہ ایک طرح سے یوں کہہ لیں کہ ایک اوور ویو تھا، ایک انٹروڈکٹری تھیمز تھے، ایک اوور آل اس ماحول کا احاطہ ہو جائے کہ جس کے تحت ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور پڑھنا ہے.
آج ہم کافی حد تک ان تھیمز پہ گفتگو کریں گے کہ معاشرے کو کیسے متاثر کر رہے تھے یہ لوگ، یا ہمارے جو انٹلیکچوئل تھیمز تھے ابتدائی ادوار کے، اس کی معاشرے کے اوپر میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بات کرتا ہوں کہ جیسے ہم نے کہا نا کہ ابتدائی دور میں پہلے 300 سال کے اندر جب یہ محدثین کی ایک روایت اور صوفیہ کی اور ایک پھر فقہی روایت ڈیولپ ہوئی، تو بعد میں دوبارہ وہ ڈیبیٹ سلاطین پیریڈ میں جس کے حوالے سے ہم آج بات کرنے جا رہے ہیں اس سیشن کے اندر، تو وہ ڈیبیٹ پھر سے رینیو ہوئی. مطلب غزنوی پیریڈ کے بعد جب غوری ادوار یہاں پہ آئے اور غوریوں نے لاہور پہ قبضہ لیا دوبارہ سے غزنویوں سے، اور ان سے اس کے بعد قطب الدین ایبک اور خصوصاً پھر سلطان التمش، رضیہ سلطانہ، ناصر الدین محمود اور پھر بلبن، یہ جو دور تھا سلاطین کا جس کو ابتدائی دور کہیں، جس کو آپ 13ویں صدی کہہ لیں ایک انداز میں، تو 13ویں صدی میں وہی ڈیبیٹ پھر دوبارہ جنریٹ ہوئی. مثال کے طور پہ محمد بن قاسم کی آتے ہی اس کے بعد جو منصورہ میں ریاست بن رہی ہے وہاں پر بھی مسلم کچھ جو سندھ کی فتوحات کا جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تو وہاں پر ایک پہلی جو انٹلیکچوئل ڈیبیٹ پیدا ہوئی وہ ایشو تھا کہ اب مسلمان ہندوستان میں فاتح کے طور پہ جب موجود ہیں تو اب ان کا رویہ یہاں کے لوکلز کے ساتھ یا ہندوؤں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے. یہ ایک پہلا سوال تھا جو ہمارے ہندوستان میں آنے والے مسلم فقہا یا یہاں سے پیدا ہونے والے مسلم فقہا کو درپیش تھا. اور یہ وہ جو سارے لوگ تھے انہوں نے اس کو کس انداز میں ریزالو کیا، اگر اس کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ معاشرے پہ ان انٹلیکچوئلز کی فکر اور سوچ کی وجہ سے اور ان سے حکمرانوں کی مشاورت کی وجہ سے معاشرہ کس حد تک متاثر ہوا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں مثال کے طور پہ آپ کو کہ اس وقت اسلام حنفی فقہ کے اندر موجود ہوئی ہے یہاں پر، تو وہاں کے لوگوں کے آگے اگر وہ اہل کتاب ہیں تو ان کا ایک خاص سٹیٹس ہوگا، ان کو ہم ذمی کہہ رہے ہیں، ان سے ایک مخصوص قسم کا ٹیکس ان پہ عائد کیا جائے گا اور ان کی پروٹیکشن جو ہے اس ٹیکس کے تحت کیا جائے گا. یہودی اگر وہاں پر ہیں کسی علاقے میں آپ چلے گئے تو وہاں پر ان سے رویہ کیا ہوگا آپ اگر فاتح کے طور پہ پہنچے. لیکن ہندوستان میں اب مسئلہ یہ درپیش تھا کہ کیا ہندو یہ معاملہ کس انداز میں کیا جائے. اب کیونکہ وہ معروف معنی کے اندر تو انڈینز جو تھے وہ اہل کتاب نہیں تھے، نہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. اب فقہ کی ابتدائی جو ڈیبیٹس تھی اور یہ جو اسکالرز تھے جن کے ہم تذکرے کر رہے ہیں، تو آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں، کیونکہ مجھے یہاں میسیجز پہ آ رہا تھا کہ سگنل جی ویک وہ ہو گیا، کبھی کبھار لیکن وہ بہرحال تھوڑی سی ٹھیک ہے. وہ میرے خیال سے آپ کی آواز تھوڑی سی دیر کے لیے کٹ گئی تھی. کٹی تھی، ٹھیک ہے. تو اب وہ مسئلہ جب درپیش ہوا تو ان فقہا نے جو ابتدائی دور کے ہمارے فقہا تھے ان کے سینسیبل ہونے کی وجہ سے اب ایک رویہ یہ تھا کہ یہ حکمران آ کے اسی دور میں پہلی ابتدائی فتوحات کے دور کے اندر یہی رویہ اپناتے کہ انہیں آفر کرتے کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیں اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے تو آپ کو قتل کر دیا جائے. تو یہ حنفی فقہ کے مطابق یہ ایک ٹریٹمنٹ تھی جو ہندوستان کے لوگوں سے کی جاتی. لیکن یہاں کی انٹلیکچوئل ڈسکورس کی وجہ سے یہاں کے فقہا نے اس کا ایک حل نکالا، اور وہ حل کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر بھی اسی قسم کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں جس طرح ہم ایران کی فتح کے وقت ہم گئے زرتشتزم کے وہاں پر جو
फॉलोअर्स थे ज़ोरास्ट्रियनिज्म के, तो अब पारसी जो थे तो उनके साथ हमने जो ट्रीटमेंट अपनाई उसी को हम हिंदुस्तान के अंदर उसी की इम्प्लीकेशंस होनी चाहिए। और वो क्या थी, वो उन्होंने उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है फिकी डिस्कोर्सेस के अंदर जो हिंदुस्तान में उस वक्त बड़े पॉपुलर हुए, और ये मामला को इतना आसानी से ना सुलझा, इसके ऊपर बड़ी डिटेल्ड फिकी डिबेट्स हुई और इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेस हुई। उस वक्त के फातिहीन ने और उस वक्त के हुक्मरानों ने इस पे मुशावरत की, फुक़हा के साथ मुशावरत और अहले इल्म के साथ, मुहद्दिसीन के साथ मुशावरत का एक फायदा जो हुआ, और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ने जो यहाँ की सियासत को, हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को और यहाँ पर मुस्लिम हुकूमतों को किस हद में मुतासर किया, तो उन्होंने कहा कि इनको मुशब्बे अहले किताब की कैटेगरी में रखा जाए। अब मुशब्बे अहले किताब की कैटेगरी क्या थी कि वहां पे पारसियों के साथ भी यही ट्रीटमेंट की गई, और यहाँ के फुक़हा ने उसका ये हल निकाला, यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स ने ये हल दिया कि मुशब्बे अहले किताब ये है कि ये अहले किताब ही के जैसे हैं, इन्हें ट्रीट अहले किताब ही की तरह किया जाए, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस के साथ। अब इनके साथ अहले किताब की तरह की ट्रीटमेंट क्या थी कि हिंदुस्तान के वासियों को, हिंदुओं को, बुद्धों को, ये बुद्धिस्ट और हिंदू यहाँ के जो मुकामी लोग थे, इनके ट्रीटमेंट ये होनी चाहिए कि इनको ये नहीं मजबूर करना चाहिए कि आप मुसलमान हो जाएं, और अगर ये मुसलमान नहीं होते, इस्लाम नहीं कबूल करते, तो फिर उनको कत्ल कर दिया जाए। ये ट्रीटमेंट करने की बजाय इनको भी अहले किताब की तरह अहले जिम्मा बनाया जाए, जिम्मी करार दिया जाए, इनसे एक टैक्स लिया जाए और उसके को एक प्रोटेक्शन दी जाए, मानते हुए ट्रीट किया जाए और उन्हीं की तरह इनको डील किया जाए। जबकि कुछ मामलात के अंदर जो है ये, क्योंकि अहले किताब बहरहाल नहीं है मारूफ मानों के अंदर, तो इसलिए इनकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या होनी चाहिए, वो इनकी ये ट्रीटमेंट होनी चाहिए कि कुछ मामलात में, जैसे शादी ब्याह का मामला है, तो इसमें हम इनको अहले किताब की तरह ट्रीट ना करें कि जैसे अहले किताब से शादी। तो यहाँ पर हम फिर इसी तरह दूसरी एक चीज कि इनके जो, अगर हमने कुछ हलाल का जो एक मसला है, खुराक के मामलात है, उसके अंदर ज़बीह का जो मामला है उसके हवाले से इनको अहले किताब, मतलब ज़बीह के मामले में और निकाह के मामले में इन दो एक्सेप्शंस के साथ इनको भी अहले किताब ही की तरह तस्लीम किया गया। बाद में खैर इसके ऊपर और तहकीक भी हुई, हिंदुस्तान के अंदर शम्स नवीद उस्मानी साहब का भी काम है और लोगों का भी, और उन्होंने इस पर भी काफी काम किया कि मुनाज़र हसन गिलानी साहब का भी अपना एक काम है उसके ऊपर, कि जो बुद्ध मत हैं वो आज के दौर में उनके हवाले से काफी उन्होंने तहकीक की है कि वो जुल्किफ्ल जिस नबी का जिक्र कुरान के अंदर आया है उसकी उम्मत है। गौतम बुद्ध जो थे वो जुल्किफ्ल थे, नबी जिनका कुरान में तस्करा आया है, और वो इस एतबार से वो भी अहले किताब की कैटेगरी में जा सकते हैं। या फिर जो हिंदू हैं वो असल में हजरत यूनुस की उम्मत हैं। इस किस्म की तहकीक भी बाद में आती रही सामने, लेकिन जो बुनियादी उस वक्त की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, सरगर्मी और फिकी एक्टिविटी का माशरे के ऊपर असर आया, वो ये नहीं था कि इस्लाम को यहाँ पर महज इंट्रोड्यूस इन्होंने करवा दिया। अगर ये इस किस्म का इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स वहां पर पैदा ना होता और उन हुक्मरानों और उन फातिहीन को इन इंटेलेक्चुअल्स की सरपरस्ती का ज़ौक और शौक ना होता और इनसे मुशावरत अपने सलातीन जो हैं और हुक्मरान जो हैं अपने मामलात में ना करते होते, तो उसका अंजाम माशरे में क्या होना था कि हिंदुस्तान के माशरे के अंदर यूं समझ लें कि मुसलमानों ने बेदरेग इनको कत्ल करना था। इनको इस्लाम कबूल करने की दावत देने के बाद अगर वो ना कबूल करते तो फिर वो ऑप्शन बचनी थी। तो माशरे पे बहुत ज्यादा अहम असरात आए हैं इस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के। तो इब्तदाई सेशंस के अंदर तो हम क्योंकि एक इंट्रोडक्टरी से थीम्स के ऊपर और उस माहौल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो लोग थे
یا کچھ ہماری جو مسکانسیپشنز ان ادوار کے بارے میں ڈیولپ ہوئی تھی، ابھی تو ہم ان مسکانسیپشنز کی وجہ سے جو کچھ ہم پہلے لرن کر چکے تھے اس کو ان لرن کرنے کے چکر میں تھے پچھلے 3 سیشنز کے اندر. تو آج آپ نے جیسے یہ پوچھ لیا، یہی مسئلہ جیسے ہم نے کہا کہ ابتدائی فاتحین کے دور میں پیدا ہوا، تو اب جب سلاطین کا دور آتا ہے، قطب الدین ایبک کا دور آتا ہے، اور پھر خصوصاً التمش کا جب دور آتا ہے، تو یہ مسئلہ فقہی ڈسکورسز کی طرف پھر دوبارہ جب رجحان ہوا تو یہ مسئلہ پھر سے زندہ ہوا کہ ہندوستان کے اب کیونکہ پہلی دفعہ یہ ایک کافی بڑا حصہ ہندوستان کا اس پہ فتوحات ہوئیں، اور جس کو ہم شمالی ہندوستان اور شمال مغربی ہندوستان کہہ رہے ہیں، یہ سارا آلموسٹ سلطنت پیریڈ کے ابتدائی ادوار میں ہی مسلمانوں کی سلطنت بنا. تو پہلی ایک بڑی اسٹیبلش سلطنت کے طور پہ جب یہ چیزیں ڈیویلپ ہوئیں تو وہاں پر جب فقہی ڈسکورسز پیدا ہوئیں تو ان کا پھر ایک بڑا سوال دوبارہ سے یہ دہرایا گیا کہ ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. وہی ڈیبیٹ دوبارہ سے یہاں پہ شروع ہوئی کہ اب یہ ایک بہت بڑی آپشن تھی. کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا سلاطین کو اس وقت، کچھ درباریوں نے، کہ اب ہندوستان کے اندر آپ حکمران بن گئے ہیں تو ہندوستان کے ہندوؤں کو اور بدھسٹ کو اور دوسری جو اقوام یہاں پر آباد ہیں ان کو زبردستی مسلمان بنا لیا جائے. تو یہ ایک مشاورت میں کچھ عمرا کا، کچھ اشرافیہ کا، کچھ نوبلز کا، کچھ ٹرکس کا جو سینٹرل ایشیا سے آئے، ان کا مشورہ یہ تھا ان لوگوں کے حوالے سے، ہندوستان کے لوکل لوگوں کے حوالے. اور آج بھی مورخین کا یہ اعتراض کرتے ہیں جی کہ فتوحات کی، یہاں کے لوگوں کا مذہب بدل دیا، اور اس قسم کی مسکانسیپشنز تاریخ کے اندر پائی جاتی ہیں اوریجنل سورسز سے استفادہ نہ کرنے کی وجہ سے. حالانکہ وہاں پہ یہ تجویز آئی، جو ہسٹورین کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا شاید مسلمانوں نے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ماڈرن ٹائمز کے اندر یہ اس قسم کے اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک آپشن رکھی گئی ان حکمرانوں کے سامنے، ان سلاطین کے سامنے، قطب الدین ایبک کے سامنے اور سلطان التمش کے سامنے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس حوالے سے پھر فقہا سے مشاورت کی، جو فقہی علوم یہاں پر ڈیولپ کرنے کا جو لوگ باعث بن رہے تھے، اور انہی میں سے ایک منہاج السراج بھی تھے. تو منہاج السراج سے بھی اس حوالے سے مشورہ کیا گیا. تو انہوں نے اس کے اوپر پھر سے وہ اسی فقہی آپشن کی طرف گئے کہ انہیں مشبہ اہل کتاب قرار دیا جائے، انہیں جبرن مسلمان نہ بنایا جائے، نہ ہی ان کا قتال کیا جائے، ان کو ذمی کا سٹیٹس دیا جائے، اور یہ ساری چیزیں جو تھی مشبہ اہل کتاب والا، جو ان کی سٹیزن شپ جو ہے دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی ہوگی، صرف ایک ٹیکس عائد ہوگا ان کے اوپر. وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں مسلمان، اور یہ وہ جزیہ کے طور پہ وہ ٹیکس دیں گے، اور ان کی پروٹیکشن بھی اسٹیٹ کے ذمے اسی طرح ہوگی، سلطنت کے ذمے اسی طرح سے ہوگی. اور اس میں اس قسم کے فقہا جو تھے جن میں ہم منہاج سراج کی آج بات کرنے جا رہے ہیں، ان کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن تھی. تو یہ کیونکہ بیک گراؤنڈ لوگوں کی سٹڈی سے نہیں گزرا ہوتا، ان کے نالج میں یہ بات اس وقت ڈسکس ہوئی، اور اس کے اوپر باقاعدہ انٹلیکچوئل ڈیبیٹس ہوئی. اور جو سلاطین تھی ان کی ایک یہ بھی عادت تھی، التمش کی بھی، بلبن کی بھی، کہ یہ جمعے والے دن خصوصاً نماز جمعہ کے بعد جو اس دور کے بڑے فقہا اور علماء ہوتے تھے ان کے گھر جا کے ان کے پاس بیٹھتے، اور ان کی مجلس میں بیٹھ کے اس قسم کے اوپر ان سے مشاورت بھی کرتے اور ایک ہی کوشش کرتے. پھر بار کیا جاتا جس کے اندر ان سب سکالرز کی ایک ڈیبیٹ ہوتی، اور اس ڈیبیٹ کے نتیجے میں کسی موقف کے اوپر اتفاق کیا جاتا اور اس کی بنیاد پر عمل کیا جاتا. تو آپ یہ ایک چھوٹی سی میں نے ایک مثال دی، بے شمار ایسی چیزیں ہیں ان انٹلیکچوئلز کے ہندوستان کی سرگرمی کے اوپر اثرات کیا ہوئے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک چھوٹی سی انٹلیکچوئل ڈیبیٹ یا ایک چھوٹی سی فقہی ڈسکورس جو ہے اس کے اوپر ہندوستان کے اندر ایک پازیٹیو ڈسکورس اگر ڈیولپ ہوئی تو یہ جو آج اعتراض کیا جاتا ہے یہ سچویشن کریٹ نہیں ہو پائی کہ ہندوؤں کو زبردستی یا جبرن مسلمان کر لیا جاتا. یہ حقیقت ہے
جس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا ہے ہندوستان کی عہد وسطیٰ کی تاریخ کے حوالے سے، کہ مسلمان حکمران ہونے کے باوجود اور ہندوستان میں فاتح کے طور پہ داخل ہونے کے باوجود اور فتوحات کی ایک لمبی تاریخ ہونے کے باوجود کبھی بھی ہندوستان میں اکثریت کے طور پر نہیں رہے. مسلمان حکمران بھی تھے، فاتح بھی تھے، ایک وسیع رقبے کے اوپر ان کی حکومتیں بھی رہیں، لیکن کبھی بھی یہاں پر وہ اکثریت میں نہیں بدلے. اور اس کی وجہ بنیادی یہ تھی کہ یہ جو فقہی ڈسکورسز تھیں، یہ جو انٹلیکچوئل ڈسکورسز تھیں، انہوں نے ایک جو روک لگا دی کہ ان کی ٹریٹمنٹ اہل کتاب ہی کی طرح سے کرنی ہے، انہیں نہ تو جبرن مسلمان کرنا ہے، نہ ان کا قتال کرنا ہے. تو یہ معاشرے کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہے جو ان انٹلیکچوئل ڈسکورسز کی وجہ سے پیدا ہوا. بنیادی چیز یہی ہے کہ اس سینیریو کا اگر ادراک ہو جائے اور اس ماحول کا اندازہ ہو جائے تو یہ چھوٹے بظاہر یہ کہنے کو ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انہیں مشبہ اہل کتاب قرار دے دیا جائے. ان تاریخوں کے اندر، ان کتابوں کے اندر بظاہر یہ ایک فکرے کے اندر کہی ہوئی بات لگے گی، لیکن اس کی امپلیکیشنز آنے والی صدیوں کے اندر، پورے ادوار کے اندر، اس چھوٹی سی ایک فقہی ڈسکورس نے مسلمان حکمرانوں کو باز رکھا کہ نہ وہ قتال کی طرف جائیں اور نہ ہی وہ جبرن اسلام کو پھیلائیں. اور اس نے یہاں کی ڈیموگرافک جو سچویشن ہے اس کو بھی ان 1000 سال کے اندر اس حد تک متاثر کیا کہ مسلمان کبھی بھی تاریخ کے اندر یہاں پر اکثریت نہیں بن پائے ہندوستان کے اندر. تو یہ مسلم انٹلیکچوئل جو ڈسکورسز ہیں، یہ ان کی ایک طاقت تھی، اس کی ایک قوت تھی جو پولیٹیکل سٹرینتھ کو بھی قابو میں رکھتی تھی. جی آپ کچھ کہنا؟ ہاں، میں ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہا تھا، کہیں میں نے پڑھا ہے کہ محمد بن قاسم کو سب سے پہلے یہی مسئلہ درپیش آیا. وہی ابتدا میں نے یہی بات کی کہ محمد بن قاسم کے دور میں یہ ڈسکشن ہوئی اور پھر دوبارہ یہ مسئلہ ریز ہو گیا التمش اور بلبن کے دور کے اندر. میں چاہ رہا تھا کہ پھر اس نے بھی بغداد لکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اس طرح کے مشرک نہیں ہیں تو کیا کروں، تو جواب یہی آیا کہ ان کو ذمہ کا درجہ دیا. اس کے اوپر یہ حجاج بن یوسف کا باقاعدہ ایک سینکشن جو ہے اس کی بنیاد پہ یہ پورا ڈیسیژن لیا گیا کہ یہ رائے آ رہی ہے فقہ کی، اور حجاج بن یوسف نے وہاں سے پھر ان کو اپروول دی اور یہ مسئلہ جو ہے اس وقت بھی یوں سالو کیا گیا. اور بعد میں جب ان کو جبرن مسلمان کرنے کی یا اس قسم کی باتیں سلاطین پیریڈ کے اندر ہوئی تو منہاج السراج وغیرہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ محمد بن قاسم کے دور کے اندر یہ وہاں پہ اموی دور کے اندر بھی یہی سیٹلمنٹ ہوئی تھی اور اس کی ایک باقاعدہ سینکشن اور اپروول بھی لے لی گئی تھی اور دوبارہ سے پھر ایسے اس کو سیٹل کیا جائے. تو یہ ایک ابتدائی جو انٹلیکچوئل ایک ڈیبیٹ یہاں پر پیدا ہوئی فقہی معاملات کے حوالے سے، اس کی مثال کے حوالے سے ہم نے ایک امپلیکیشن کی بات کی. تو ان ریڈرز کے اندر یا ایک آدھ آرٹیکل کے اندر جب 1400 سال کی تاریخ کے حوالے سے، انٹلیکچوئل ہسٹری کے حوالے سے ہم چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بات محض ایک فکرے سے گزر جاتی ہے کئی دفعہ کہ ان کو مشبہ اہل کتاب قرار دے دیا گیا. وہ بظاہر ایک چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن حقیقتاً اس کی ایک ہسٹوریکل امپلیکیشن دیکھی جائے یا معاشرے کے اوپر اس کی ایک امپلیکیشن دیکھی، یہ ایک مثال ہے. بے شمار اور مثالیں، مثال کے طور پر اب سما کا جو مسئلہ تھا ہندوستان میں، اس کا بڑا ایک بہت بڑی ڈیبیٹ تھی، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ تھی. تو اس پہ قاضی منہاج السراج وغیرہ جن کی ہم آج بات کرنے لگے، ان کی چلیں کنٹریبیوشنز کے حوالے سے یہ بھی بات ہو رہی ہے. پھر بعد میں حضرت گیسو دراز سے ان کی ایک انٹلیکچوئل کنٹریبیوشن ہے کہ یہاں پر سما کی گنجائش موجود رہی ہندوستان کے اندر، اس کے اوپر بھی ایک انٹلیکچوئل ڈسکشن موجود تھی، ایک ڈسکورس موجود تھی کہ اس کی سما کی حرمت کے حوالے سے جو ایک ڈیبیٹ یہاں پہ چلی ہے. جنہوں نے معاشرے کو، فن کو، علوم کو، تاریخ کو متاثر کیا ہے وہ بظاہر چھوٹے سے ایشو نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو ان ڈیبیٹس میں ہم جائیں گے آہستہ آہستہ، ہر سیشن میں اس قسم کی چیزیں ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اب کیونکہ ہم ذرا اپنی اس ترتیب میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ کن صاحب کا یہ سوال تھا اس حوالے سے جو ابھی بات ہو رہی تھی؟ اچھا کیا انہوں نے، یہ کاظمی صاحب نے کیا تھا. جی کاظمی صاحب، زبردست. تو جی جناب، کوئی اور اس حوالے سے
جن لوگوں نے کوئی ریڈنگز پڑھی ہیں تو کوئی ان کا کچھ اس حوالے سے اگر کوئی چیز نہیں تو پھر ہم کوئی. اور میں ڈاکٹر صاحب کہنا چاہ رہا تھا جو لوگ کیمرہ کھول سکتے ہیں پلیز کھول لیں تاکہ کوئی کلاس وہ کا اندازہ ماحول ہو کہ جی کلاس جیسا بنے. سوری وہ میرا کیمرہ نہیں کام کر رہا ورنہ میں ضرور آن کرتا. ایک سوال تھا مجھے تھا کہ وہ عین مری شمل کا جو وہ صفحے ابتدائی پڑھے تھے اس میں دو باتوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک کہ جو اس خطے سے جو علماء تھے یا جو اہل فکر تھے ان کو پھر دعوت بھی دی گئی تھی عرب درباروں میں اور مدرسوں میں, تو ان کے وہاں جانے سے وہاں کے ماحول یا وہاں کے طرز فکر کے اوپر کوئی اثر پڑا تھا جو کہ قائم رہا ہو. دوسرا کہ جو اس خطے میں اگر میں یہ صحیح یعنی کہ میں نے اس کو سمجھا کہ ایک علاقہ تھا جہاں فارسی بہت زیادہ اس کو اپنائی گئی اور اس کو ایک نئے معیار تک لے گیا وہ لوگ لے گئے, اور ایک اور علاقہ تھا جہاں پہ عربی زیادہ رائج تھی اور وہاں پہ جو عرب سلطان تھے یا عالم تھے وہ باقاعدہ آ کے سرپرستی بھی کرتے تھے. تو ان دو علاقوں میں جو تبدیلیاں اور جس طرح معاشرہ پھر وہاں کے اندر جو جس طرح وہ ڈیولپ ہوا آگے جا کے ان کے رد عمل میں کوئی فرق تھا, بالخصوص جب مسلمانوں کے پاس اقتدار نہ رہا تو ان دونوں یہ جو ان دونوں کی جو ڈیولپمنٹ تھی اس میں کوئی اس کے اثر کا ہم کوئی فرق دیکھتے ہیں؟ جی جی جی. اب اس میں جو ایک چیز, ایک تو علاقے کے حساب سے آپ نے ایک مکانی اعتبار سے ایک اسپیشل اس کی تقسیم کی کہ کچھ علاقوں میں عربی کا ٹرینڈ پیدا ہوا, کچھ علاقوں میں فارسی کا ٹرینڈ پیدا ہوا. ایک اس کی دوسری ترتیب ہے وہ زیادہ مؤثر ہے کہ یہ ادوار کے اعتبار سے ترتیب زیادہ سٹرونگ ہے مکانی کی بجائے زمانی اعتبار سے. یہ ترتیب مثال کے طور پہ جیسے ہم نے سلاطین سے پہلے کے جو ادوار دیکھے, محمود غزنوی سے پہلے تک کا جو دور 200-300 سال کا ہم نے عرصہ دیکھا جس میں ہم نے رجال السندھ والہند ان لوگوں کی ڈیٹیلز جس میں دیکھی اور ان کے تذکرے پڑھے اور ان کتابوں سے گزرے, تو وہ جو دور تھا وہ بنیادی طور پر عربی کے اندر یہاں پر جو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی وہ والا دور تھا زمانی اعتبار سے. پھر آگے جو دور محمود غزنوی سے آنورڈ جو شروع ہو رہا ہے جس کی ہم نے ایک آرٹیکل بھی آپ کو دیا اور پچھلی دفعہ بات بھی کی کہ لاہور ایک مرکز کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے وہاں پر, تو یہاں پر اب فارسی جو ہے عربی کے ساتھ شامل ہو رہی ہے اور زیادہ رجحان جو ہے وہ فارسی کی طرف ہو گیا ہے. اور فارسی کے ساتھ جیسے ایک سوال بھی پچھلی دفعہ بھی کسی نے کیا تھا کہ ہندوی میں شاعری کا تذکرہ مل رہا ہے مسعود سعد سلمان کے حوالے سے اور ان کے ہم اثر دوسرے معاصر جو شعراء تھی ان کے حوالے سے, تو وہ ہندوی کے اندر بھی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی کا آغاز مسلمانوں نے یہاں پر کر دیا تھا اور فارسی میں بھی. پھر اسی دور کے اندر پھر آگے جا کے جب سلاطین کا پیریڈ آتا ہے تو ٹرکس کی یہاں پر آمد ہوتی ہے, تو پھر ٹرکش لینگویج کے اندر بھی کچھ ڈیولپمنٹس یہاں پر ہونی شروع ہو جاتی ہیں. آگے مغلوں کے ابتدائی دور کے اندر تو اس کے بابری وغیرہ یا ان کا جب تذکرہ آتا ہے تو یہ مسلم جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہندوستان کے اندر یہ ٹرائیلنگول سی ابتدا میں ڈیویلپ ہوئی. اس میں ایک زمانی ترتیب ضرور موجود ہے کہ شروع میں ہوئی پرشین کے ساتھ, فارسی کے ساتھ اور پھر ٹرکش لینگویج بھی ایڈ ہوئی. تو یہ تین جو ہیں باہر سے آنے والی زبانیں جو تھیں کلاسیکل لینگویجز کے طور پہ یہاں پر ایمرج کی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کی جو لوکل لینگویجز تھیں ان کے اندر بھی ایک, اس کے حوالے سے میں نے آپ کو جو انگلش میں پہلے ایک ریڈنگز دی ہیں اس حوالے سے ایک ترتیب میں جو جو کتاب ہے اس چیپٹر ہے وہ ان لٹریچر کے اندر, ٹرکش لینگویج کے اندر اور پھر مقامی زبانوں کے اندر جو انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز ہیں وہ علیحدہ علیحدہ بھی بیان ہوئی. دوسرا اس کا پہلو جس کی آپ نے بات کر دی کہ یہاں سے اسکالرز جو تھے عباسی دربار کے اندر بھی جانے لگ گئے, تو اس کا وہاں کے معاشرے پہ اور سوچ کے اوپر اور وہاں کی علوم کے اوپر کیا فرق پڑا,
تو اس نے جیسے ہم نے پچھلی کلاس کے اندر بھی اشارتاً اس کا تذکرہ کیا کہ مسلمانوں کے ہاں حساب جو تھا، ریاضی کا جو علم تھا، اس کو ان لوگوں کے وہاں پر جانے سے اس کے اوپر بہت گہرے اثرات آئے. عربوں کے ہاں بھی فلکیات کا بہت زیادہ ٹرینڈ موجود تھا، اس کو علم فلکیات کے حوالے سے کافی کام کیا جاتا تھا. لیکن جب ہندوستان سے جیسے سدھانت کی بات پچھلی دفعہ ہوئی اور بھی کتابیں یہاں سے وہاں پر جا کے منتقل کی گئیں اور ان علماء نے وہاں پر جا کے چیزوں کو سکھایا، تو انہوں نے علم فلکیات کو بھی متاثر کیا وہاں پہ بغداد کے اندر بھی. اسی طرح طب کے میدان میں تو طب کا علم جو ہے اس پہ بہت گہرے اثرات آئے یہاں سے جو ڈیولپمنٹس ہوئی. بلکہ علم فلکیات کا جو ابتدائی سٹرکچر عربوں کے ہاں جو ڈیولپ ہوا وہ یونانی حساب اور جیومیٹری سے زیادہ وہ ہند کے اثرات کے زیر اثر ہی ڈیولپ ہوا. طب بھی، فلکیات بھی، ان کی فیلڈز کے اندر بھی، اور وہاں کے معاشرے کے اوپر بھی اس کے اثرات جو تھے ان کا تذکرہ بھی ان مورخین کی کتابوں کے ہاں ملتا ہے کہ یہ جو انڈین کمیونٹی کے لوگ وہاں پر جو موجود تھے ان کو معاشرے کے اندر بچوں کی تربیت کے حوالے سے ٹیوٹر یا آیا کا جو ایک کے لیے سب سے زیادہ سندھی عورتوں کو پریفر کیا جاتا تھا اور ہندی عورتوں کو پریفر کیا جاتا تھا. یہ بھی چیزیں آپ کو وہاں پہ ملیں گی. تو کافی ساری چیزیں ہیں کہ جس کے اثرات اس پہ آئے وہاں پہ یہاں کے لوگوں کے جانے سے، یہاں سے علوم کا وہاں پہ متعارف ہونا بغداد کے اندر، اور ان چیزوں کے تو ایک اثرات تھے. یہ بھی ایک جو آپ نے دوسری بات کی کہ جن ایریاز میں یہ کوشچن، بہرحال یہ بھی ایک رخ ہے چیزوں کو دیکھنے کا کہ ایک زبان کے اندر جو علوم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور دوسری زبان کی طرف جو ہوتے ہیں تو زبان کا فرق پڑنے سے علمی مزاج میں بھی فرق پیدا ہوتا ہے کہ وہی عربی زبان کے اندر جو اسلام سے متعارف ہو رہے ہیں یا ان علوم سے جو متعارف ہو رہے ہیں اور فارسی کے اندر جو متعارف ہو رہے ہیں تو ان کی اپنی گرومنگ اور اپنی ڈیولپمنٹ کے اندر بھی مختلف قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں اور ان میں ایک فرق ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی ہم آگے جائیں گے. اور جو تیسری چیز آپ کی بات تھی وہ تو ہم خیر اس کورس کے آخری سیشنز میں اس پہ جائیں گے. ویسے تو ہمارے کورس کے سکوپ کے باہر ہے لیکن ہم اس آخری سیشن میں جائیں گے کہ یہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت پھر ختم ہوئی تو ان علوم میں، ان زبانوں پہ جو لوگ آخر میں جو آپ نے پوچھا تو آخری سیشن میں ہم انشاءاللہ اس پہ بھی ڈیٹیل میں ہماری اس میں بات ہے. کوئی سارا کہہ رہے تھے کہ میرا بھی سوال ہے. آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہی تھی؟ جی کسی نے لکھا تھا. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے، جیسے آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی فقہ حنفیہ کی، ٹھیک ہے، سلاطین پیریڈ میں جیسے وہ مشبہ اہل کتاب کی آپ نے بات کی، ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی آپ نے بات کی کہ لوگوں میں انٹلیکٹ چینج آ رہا تھا، جیسے ان کے علم و سلوک میں جو بھی وہ کتابیں لکھ رہے تھے یا جب لوگوں میں اسپریڈ کر رہے تھے جس طرح کا بھی. سر اس کے بعد میں پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں ایکچولی کہ پھر یہ تصوف کی ابتدا اس کے بعد شروع ہوئی تھی، جیسے پھر قادری، تقادیہ، نقش بندیہ، ان کی سارے یہ بھی تو فقہ تھے بیچ میں. تو ان کی یہ کہاں سے، ان کی روٹ کہاں سے پھر آپ ایکسپلین کریں گے کہ کہاں سے اس کے بعد سے فقہ حنفیہ کے بھی بیچ میں آ رہی تھی؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ فقہ ہیں تو اور کچھ تو ہمیں ہمارے اس میں سے گزرتے ہیں. اس میں تھوڑا سا جی اب اس پہ جو چیز آ رہی ہے یہ تھوڑی سی کنفیوژن آگے جا کے ہماری نیکسٹ سیشنز میں دور ہوگی ایک دو میں. اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہے کہ ایسا نہیں تھا کوئی ڈسکورس ہے جس کو ہم تصوف کہہ رہے ہیں. یہ دو علیحدہ ڈسپلنز ہیں، فقہ اور تصوف. تو یہ جو سلاسل جو ہیں فقہ کے جو سکولز ہیں ان کا بھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں ابھی اور اس کا بھی. اور یہ کنفیوژن آپ کی زیادہ دور ادھر جا کے ہوگی
کہ اگلے سیشن میں جب ہم نے, کیونکہ اپنے سیشنز کے اعتبار سے جو اولیاء اور صوفیہ کی کنٹریبیوشن ہے انٹلیکچوئل, اس پہ کیونکہ ہم نے سیشن پورا علیحدہ رکھا ہوا ہے, سلاطین پیریڈ کا بھی اور مغل پیریڈ کا بھی, اس لیے ہم نے ابھی وہ گفتگو شروع نہیں کی. حقیقتاً تو یہ پیرلل ہی چل رہی تھی. تصوف ایک علیحدہ سٹریم ہے اور عرفان اور تصوف یہ فقہ ایک علیحدہ سٹریم ہے, علیحدہ ڈسپلن ہے بالکل. تو یہ پیرلل ہی چل رہے تھے. جو بھی تہذیبیں جو اپنے ڈیولپمنٹ کی ہو رہا ہوتا ہے, جیسے حدیث کا شعبہ ایک علیحدہ شعبہ سمجھا جاتا ہے, ویسے تو محدثین ایک علیحدہ فیلڈ ہے جو حدیث کو آگے منتقل کرنے کا باعث بن رہے تھے. فقہ جو تھی یا یہ جو فقہی سکولز ہیں, یہ فقہی سکولز ہوتے ہیں اصل میں ایک حنفی سکول. اہل سنت کے جو فقہی سکولز ہیں اس کے اندر 4 جو معروف ہیں وہ فقہ حنفی ہے جی, فقہ حنفی, احناف جس کو کہہ رہے ہیں. اسی طرح فقہ شافعی ہے, فقہ شافعی, اسی طرح فقہ مالکی ہے امام مالک سے, اور اسی جی طرح امام مالک سے, فقہ حنبلی ہے امام احمد بن حنبل سے. تو یہ 4 بڑے سنی فقہی سکولز ہیں. ان فقہی سکولز کے علاوہ ایک دور میں تو بغداد کے اندر 100 سے زیادہ فقہی سکول کا تذکرہ ملتا ہے. یہ جو اسکول آف تھاٹس ہیں فقہ کے حوالے سے, یا ہندوستان کے اندر بھی جیسے ہم نے ذکر کیا کہ داؤد ظاہری کا جو فقہی سکول ہے, امام داؤد ظاہری کا, اس کے بھی لوگ بنسورا کے اندر موجود تھے. تو وہاں پر کئی فقہ کے سکول ڈیولپ ہو رہے تھے. یہ ڈیولپمنٹ بھی ارلی اسلام کے پیریڈ سے ہی شروع ہو گئی تھی, اور اس کے بالکل پیرلل جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف کی سٹریم ہے, یہ عرفان کی سٹریم ہے, تو یہ صوفی سلاسل جو ہیں, تصوف کا آغاز دور نبوی سے ہی, اسی دور میں ہی جن لوگوں کا تزکیہ نفس پہ زیادہ زور تھا, زہد اور تقوی پہ زیادہ زور تھا, تو اس کو ہم تصوف کا شعبہ کہہ رہے تھے. اور اس کو زیادہ جنہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا, آگے چل کے وہ اپنی پیچھے سے چین تو ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن 12ویں صدی کے اندر خصوصاً یہ سلاسل جو ہیں واضح ہو کے ایمرج کیے ہیں, ادھر بھی ایران کے اندر بھی, عرب کے اندر بھی, اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی. تو ویسے تو یہ سلاسل پیچھے سے چل رہے تھے, لیکن آپ کو بڑے بڑے جو صوفیہ کے نام نظر آ رہے ہیں جن کا تذکرہ ہمارے ہاں یہاں زیادہ ہوتا ہے چشتی سلسلہ کے حوالے سے, جیسے حضرت خواجہ معین الدین چشتی کی ہم بات کریں گے, جیسے ہم نقشبندی سے اس کی سہروردی سلسلہ کی حضرت شہاب الدین سہروردی کی بات کریں گے, جیسے ہم ان کی بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کی بات کر رہے ہیں, یہ ان لوگوں کی بات. تو یہ ڈیولپمنٹس آپ کو 12ویں 13ویں صدی کی ڈیولپمنٹس ہیں. یہ سلاسل یوں انسٹیٹیوشنلائز ہونا, ابتدائی خانقاہیں جو ہیں ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے, تو یہ انسٹیٹیوشنل سٹرکچر جو ہے تصوف کی ہمیں زیادہ اسی صدیوں میں نظر آ رہی ہے ان پیریڈز کے اندر. تو یہ فقہ اور تصوف یہ ویسے 2 بالکل فقہی سٹریم کا زیادہ تعلق جو تھا وہ معقولات سے تھا, ریشنل سائنسز سے تھا. اور تصوف کی جو سٹریم ہے, جیسے ہم نے پیچھے ایک تقسیم بنائی تھی کہ بیان, عرفان اور برہان جو تھی, تو جو صوفیانہ ترتیب تھی ان کو ہم عرفان کی کیٹیگری میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں, وہ ایک علیحدہ ڈسپلن تھا پورا. لیکن جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی ہے, اب ہماری ترتیب میں ابھی کیونکہ ہم نے صوفیہ کا تذکرہ شروع نہیں کیا, تو اس لیے آرڈر میں ذرا ہمارے اس سیشنز کے اعتبار سے پیچھے ہے, لیکن وہ بھی ہم یہ پیچھے سے ہی شروع کریں گے انہی ادوار سے ہی. اس کا تذکرہ تھوڑا سا آیا تھا پچھلے سیشن میں, حضرت داتا گنج بخش کا ان کی کتاب کشف المحجوب کا تذکرہ آیا. اسی طرح یہ حضرت زنجانی کا تذکرہ آیا. تو غزنوی پیریڈ کے اندر صوفیہ ہمارے ہاں یہاں پر ہندوستان میں آئے, ان میں سے 1-2 کا تذکرہ آیا, لیکن اس پہ ڈیٹیل میں بات ہم وہ تصوف سے ریلیٹڈ جو ہمارا سیشن ہے اس کے اندر ہی کریں گے. اور وہ ایک پورا علیحدہ ڈسپلن ہے, اور اس کی کافی تفصیل میں ہم جائیں گے, اور ان سلاسل کے اندر کن لوگوں کی کیا کنٹریبیوشن ہے اور ان کی انٹلیکچوئل کنٹریبیوشنز کیا ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہم ڈیٹیل میں اس کی بات بہرحال کریں گے اور اس کا تذکرہ ہوگا. تو یہ ایک چیز جو اس حوالے سے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کئی دفعہ یہ چیزیں یوں بھی لگیں گی کہ ملی ہوئی بھی لگیں گی,
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی ابتدائی سیشن میں پہلے سیشن میں غالباً کسی نے یہ سوال بھی کیا تھا اور اس پہ بھی بات مختصر سی ہوئی تھی کہ جو سائنسز ڈیولپ ہو رہی تھی مسلمانوں کے ادوار کے اندر میڈیول پیریڈ کے اندر مسلم بڑے بڑے سائنسدان نظر آ رہے ہیں اور پھر ہم ماڈرن سائنس کی بات کر رہے ہیں تو ان میں کیا فرق کیا ہے کیا وہ مسلمان ہی اس ماڈرن سائنس کے اس کی ایک ابتدا کرنے والے تھے یا یہ چیزیں تو یہ اس قسم کے سوالات جیسے یہاں پر یہ فقہ اور تصوف کے ساتھ ملے ہونے یہ بنیادی فرق یہی تھا مسلم اور روایتی فکر کے اندر اور ماڈرنٹی میں جو ڈفرنس ہے بنیادی وہ یہی تھا اور یہی ہے کہ روایتی فکر کے اندر اور روایتی معاشروں کے اندر بھی اور ہماری اسلامی فکر کے اندر بھی وہاں پر جو ڈسپلنز ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ڈسپلنز ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے بھی لگیں گے آپ کو. وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک ڈسپلن اور دوسرے ڈسپلن کی ڈیولپمنٹ بالکل جدا گانا ہو. وہ ڈسپلن اپنے طور پہ ایمرج تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنی اوریجن میں اور اپنی بنیاد میں وہ آپ کو ملا ہوا نظر آئے گا یا ایک اوور لیپنگ محسوس ہوگی. یہ ہمارے ان سیشنز میں بھی آپ کو اس کا شاید ہوا ہو کہ جیسے ہم تصوف کو ایک علیحدہ سٹریم کہہ رہے ہیں, فقہ کو علیحدہ سٹریم کہہ رہے ہیں, محدثین کو ایک علیحدہ ڈیولپمنٹ کہہ رہے ہیں, لیکن ہمیں لگے گا یہی کہ وہی صوفی جیسے ہم نے کہا کہ حضرت نظام الدین اولیاء جو ہیں وہ ہی نظر آئیں گے ہمیں کہ انہوں نے حدیث کو بھی حفظ کیا, مشارق الانوار کے بھی حافظ نظر آئیں گے, صحیحین کے بھی حافظ نظر آئیں گے, تو حدیث کی فقہی جو اندر بھی ان کی کنٹریبیوشن, ان کے اثرات اور ان فقہ سے ہدایہ جو ہے وہ بھی پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے حضرت نظام الدین اولیاء ان استادوں سے. تو یہ ایسا نہیں تھا, اوور اسپیشلائزیشن نہیں تھی روایتی معاشروں کے اندر. وہاں ایسا نہیں تھا کہ جو ایک صوفی ہے یا جو عرفان کی روایت کے ساتھ منسلک ہے. آپ کا کنیکشن کٹ گیا. اچھا جناب ہمیں تو آواز آ رہی, مجھے تو آ رہی ہے جی تھوڑی سے. اچھا ٹھیک ہے, جی آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ جی ہاں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ٹائم ہمارا جو ہے نا ابھی 2 منٹ میں یا ایسے 5 منٹ میں یہ پہلا سیشن کمپلیٹ ہونے کو ہمارا. ٹھیک ہے, اس کو یہ 2-4 منٹ میں اس کو ہم بند کرتے ہیں پہلے سیشن کو. تو اب اس میں اسی تھیم پہ ہی ہم کلوز کر دیں گے, پھر بعد میں کریں گے. تو اس میں یہ جو بنیادی ایشو تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ اوور اسپیشلائزیشن تھی روایتی معاشروں کے اندر, اور روایت اور جدیدیت میں یہی ایک بنیادی فرق ہے. اس کو ایک ہمارے کویسچن آنسر کا جو وینسڈے کو ہم سیشن رکھتے ہیں اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے بات اس حوالے سے کویسچن ریز کیا تھا, اس پہ ہم کافی ڈیٹیل میں اس ایشو پہ گئے بھی کہ بنیادی جو 3 سوالات تھے ہمارے انسانی زندگی کے, ان میں سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے یا ریئلٹی کیا ہے. دوسرا بنیادی سوال ہے کہ کائنات کیا ہے, یونیورس کیا ہے, اور تیسرا بنیادی سوال ہے کہ انسان کیا ہے. اب ان کا یہ سوال تھا بنیادی طور پہ جو ری جنریٹو ماڈل کی کوئی بات ہوئی تھی ہمارے واٹس ایپ گروپس میں بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی اور ادھر بھی سوال کیا گیا, تو اس کے رسپانس میں بھی میں نے یہی بات کہی, آج بھی اس کو دہراؤں گا. اس سے یہ ڈسپلنس کی بھی دوئی ختم ہو جائے گی اور اوور اسپیشلائزیشن کی کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی. کہ اس کو ٹیسٹ کرنے کا جو ایک طریقہ میں نے ان کو بتایا کہ وہ ری جنریٹو ماڈل یا اس کا جو بھی آپ کی نظر میں ہے, ان کا سوال تھا کہ کیا نیچر کے حوالے سے جو ایک ایٹیچیوڈ وہ اپنا رہے ہیں تو کیا وہ ہمارے روایتی معاملے کے اندر وہ فٹ بیٹھتا ہے کہ نہیں بیٹھتا. تو اب اس میں جو ایک رسپانس روایتی, مثال کے طور پہ اسی کی بات کر دی میں نے, تو اس میں ایک رسپانس جو روایتی معاشروں میں اس کو فٹ بیٹھنے نہ بیٹھنے کی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھنے کی جو چیز جو میں نے انہیں سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو کیسے ٹیسٹ کریں,
کہ وہ ایک روایتی سٹرکچر کے اندر اس کی افادیت ہو سکتی ہے یا وہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے ہماری فکر کے مطابق بھی. تو اس کا ایک اصول ہم جو روایتی معاشروں کے اندر موجود ہے کہ روایتی فکر کے اندر یہ دو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ کائنات کیا ہے یا نیچر کا کوئی ایسا تصور یا نیچر کوئی ڈسکوری کی کوئی ایسی ترتیب کہ جو آپ کو انسان کیا ہے اور حقیقت کیا ہے سے ڈیٹیچ کر دے اور منقطع کر دے. روایت کے اندر اس کے لیے گنجائش نہیں ہوگی. روایت حقیقت کیا ہے، کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے، ان تینوں کا ایک ہی جواب مانگتی ہے. یا یوں کہہ لیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ڈیفائن کریں اور باقی دو بھی ساتھ ڈیفائن ہو جائیں. یہ روایتی ایک ترتیب ہے. جبکہ جدیدیت کا ایٹیچیوڈ اس سے مختلف ہے. جدیدیت کا ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ جدیدیت نے کیا کیا ہے کہ اس نے حقیقت کیا ہے کہ سوال کو نظر انداز کر کے کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے، کائنات اور انسان کے تعلق سے ہی ایک کاسمالوجی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں حقیقت کیا ہے کہ سوال کو بالکل چھوڑ دیا ہے. ایک تو روایتی فکر کے اندر یہ تینوں سوال جو ہیں یہ ایک ہی جواب سے ڈیفائن ہونے چاہیے ہوتے ہیں. پھر دوسری طرف جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس ڈیفینیشن کے اندر کائنات کیا ہے اور انسان کیا ہے، روایتی فکر کے اندر اس کا ایک ایسا جواب ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمیشہ حقیقت کیا ہے کہ تابع بھی رہے. صرف یہ نہیں ہے کہ یہ تینوں ڈیفائن ہی ہو جائیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ان سوالوں کا پیوٹ اور اس کا مرکزی نقطہ ہمیشہ حقیقت کیا ہی ہے رہے. انسان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی ڈیفینیشن روایت میں قابل قبول نہیں ہوگی جس کے مرکز میں حقیقت کیا ہے کا جواب نہ کھڑا ہو، یا کائنات کیا ہے کا کوئی بھی ایسا جواب روایتی فکر میں قابل قبول نہیں ہوگا اگر وہ حقیقت کیا ہے کو مرکز میں رکھ کے ایڈریس نہیں کر رہا. تو جدید فکر کے اندر یہی ہوا ہے کہ ایک تو یہ کہ مرکز میں حقیقت کیا ہے کا سوال نہیں رہا اس ٹرائکا کے اندر، بلکہ اس سے مزید آگے جا کے نیٹشے وغیرہ کی ڈیتھ آف گاڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو حقیقت کیا ہے کا سوال ہی ریلیونٹ ہو گیا ہے. وہاں پہ پوری فکر جو ہے وہ ڈیویلپ ہی کائنات اور انسان کے تعلق سے ہو رہی ہے، اس میں تصور حقیقت کی کہیں گنجائش ہی نہیں ہے. تو ہمیں یہاں پہ جو ڈسپلنز کی ڈیولپمنٹ بھی ہمارے ہاں ہوتی ہے وہاں بھی ایک طرح کی ایک یونٹی کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے، خواہ وہ عرفانی ڈیولپمنٹ ہو، خواہ وہ بیانی ڈیولپمنٹ ہو، خواہ ہماری اپنی مسلمز کے ہاں جو امپیریکل ٹریڈیشن ہو، مسلم سائنس ہو. اور یہ صرف مسلم معاشروں کے اندر ہی نہیں تھا، ہر روایتی معاشرے میں ہی ایسا تھا. گریک ٹریڈیشن کے اندر بھی اگر آپ اس بات کو دیکھتے ہیں تو اب ارسطو جب ہماری ایک دور رہا ہے کہ جس کے اندر ہماری آنٹالوجی کو بھی اور ہماری سائنس کو بھی، وجودیات کو بھی اور ہمارے امپیریکل علوم کو بھی، اس کا سب سے اہم آدمی ارسطوٹل کو مانا جاتا رہا انسانی تاریخ کے اندر. اور ریشنل سائنسز کے اندر بھی اور نیچرل سائنسز کے اندر بھی وہ اتنا ہی اہم تھا، ہماری سوشل سائنسز کے اندر بھی اتنا ہی اہم تھا، اور ہماری میٹا فزکس کی ڈیبیٹس کے اندر بھی ہماری سائنسی علوم کی لاجک بھی اسی سے ڈرائیو کی جا رہی تھی، اور ہمارے ہاں مذہبی ڈیبیٹ کے اندر بھی اسی منطق کا ہی سہارا لیا جا رہا تھا. اب منطق ایک ہی تھی وہاں پر، وہ میٹا فزکس کے اندر بھی وہی کام کرتی تھی اور سائنسز کے اندر بھی وہی کام کرتی تھی، نیچرل سائنسز کے اندر بھی وہی ورکیبل تھی، اور وہ ہماری میٹا فزیکل سائنسز کے اندر بھی وہ ورکیبل تھی. ایسا نہیں تھا کہ ان دونوں کو ڈیٹیچ کر کے کاٹ کر علیحدہ کر کے ڈیویلپ کر دیا جاتا. تو روایتی معاشرے وہاں پہ ہمیشہ یہ احتیاط ہوتی رہی اور اس کو لازم سمجھا جاتا رہا کہ
یہ جس رخ سے بھی چیز کو ہینڈل کرنا ہے اس کی ایک یونٹی برقرار رہے. وہ اوور اسپیشلائزیشن اس لیے وہاں پہ ہم کو نظر نہیں آئے گی. تو یہ ہماری ساری جو اسلامی فکر یا میڈیول تھاٹ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور ہندوستان میں بھی جب اس کی ہم سٹڈی کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ اوور لیپنگ جو آپ کو نظر آئے گی اس کی یہ وجہ ہوگی کہ وہ فقی میں، صوفی میں اور محدث میں کئی جگہ پہ ہمیں یہ لگے گا کہ وہ ایک ہی آدمی ہے، اس میں ایک فرق نہیں نظر آئے گا، یا اس کی میتھڈالوجی ہمیں سیم لگے گی کسی جگہ پہ. عرفانی روایت کے اندر بھی، فقہی روایت کے اندر بھی اور حدیث کی روایت کے اندر بھی ہمیں میتھڈز کے اندر بھی ایک سملیرٹی کئی دفعہ نظر آئے گی اور وہ اس کا احساس ہوگا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری روایت کے اندر، ہر روایتی فکر کے اندر، ہر روایتی معاشرے کے اندر اور ہر روایتی معاشرے کی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے اندر، اس میں نے اس کی ایک مثال دی تھی اس کوسچن کے آنسر میں بھی ان کو جو پرسنل ہوا، کہ وہ پنجابی کی ایک بڑی معروف ڈکٹم ہے، انگلش کے اندر بھی وہ موجود ہے کہ لو می اینڈ لو ڈاگ. تو پنجابی میں ہم کہتے ہیں کہ کتے دا منہ. تو ہماری روایتی فکر اس کے مالک، ذرا دوبارہ کہیے گا جناب، آپ کی آواز کٹ گئی تھی. پنجابی میں ہم کہتے ہیں کتیا تو نہیں تیرے سائیں دا منہ، کہ کسی کتے کو بھی ہم محبت اس سے اس کے مالک کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. تو روایتی فکر میں حقیقت کیا ہے یا خدا کیا ہے یا خدا سے تعلق کیا ہے، یہ ایک بنیادی ایشو ہے. انسان کیا ہے اور کائنات کیا ہے، یہ بھی اسی محبت کے تابع ہوگی، یہ بھی اسی تعلق کے تابع ہوگی. سائندہ منہ سینٹر میں رہے گا، مرکز میں رہے گا. حقیقت کیا ہے ہمارا بنیادی سوال رہے گا. تو یہ روایتی فکر کے دائرہ کار کے اندر ہم ہیں. اور اگر کائنات کیا ہے یا انسان کیا ہے کہ سوالوں کا جواب دیتے ہوئے بھی سائیں کا منہ یا حقیقت کیا ہے اگنور ہو گیا، تو یہ روایتی فکر نہیں ہے، یہ پھر جدید فکر ہوگی. یہ ایک بنیادی مطلب کرائٹیرین ہے اور یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کو دیکھنے کا کہ یہ کیا روایتی. اس کی مثالیں بار بار ملیں گی. آج جس شخصیت پہ ہم بات کرنے جا رہے تھے اور بعد کے سیشن میں بات کریں گے، تو ان کی تاریخ کی کتاب منہاج سراج کی طبقات ناصریہ، اس میں بار بار ان کی اپنی گفتگو سے، اس کے پریفیس کے اندر اور اس کی ایویلویشن کے حوالے سے وہ جو بات کریں گے، اس میں آپ کو نظر آئے گا، اور اس کتاب کو بھی جو لوگ پڑھتے ہیں، کہ وہ سائنس سے تعلق اسی کی بنیاد پہ ہی تاریخ لکھی جا رہی ہے. سائنس سے تعلق حقیقت کیا ہے کی بنیاد کے اوپر ہی سائنس ڈیولپ ہو رہی تھی. تو ماڈرن سائنس میں اور ہماری ٹریڈیشنل سائنس میں صرف میتھڈز کا فرق نہیں ہوتا، بیسک پرسپیکٹو کا بھی فرق ہوتا ہے کہ وہ سینٹریلٹی حقیقت کیا ہی کی کہ موجود رہتی ہے، بے شک وہ سائنس ہی کیوں نہ کی جا رہی ہو. تو یہ جو آپ کو بھی ایک سوال جو آیا تھا آج کہ تصوف اور فقہ کی سٹریمز کے اندر اوور لیپنگ لگی، اور یہ بھی حتیٰ کہ واضح نہیں ہو پا رہا تھا کہ یہ صوفیہ کے جو آرڈرز ہیں کیا وہ فقہی سکولز ہی ہیں. تو ویسے ڈسپلن کے اعتبار سے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹ ڈیولپمنٹ ہے، لیکن اپنی اوریجن میں دونوں جو ہیں وہ بنیاد ان کی حقیقت کیا ہی ہوتی ہے، خواہ وہ معقولات کا میدان ہو، خواہ وہ عرفان کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو. تو ہم اس سیشن کو یہاں پہ میرا خیال ہے کلوز کریں، تاکہ تیمور صاحب کہہ رہے تھے کہ وقت ہو گیا. تو بریک کتنی دیر کی جی تیمور صاحب؟ سر ویسے یہ ساری ڈسٹنکشنز انلائٹنمنٹ ایرا کی وجہ سے ہوئی ہیں. ہاں جی، یہ جو ڈسٹنکشنز کی آپ بات کر رہے تھے بٹوین سبجیکٹس یا بٹوین ریلیجن اینڈ فلاسفی، یہ سب انلائٹنمنٹ ایرا کے بعد سٹارٹ ہوا ہے نا؟ یہ ماڈرنٹی کا سپیل تو یوں کہہ لیں، سپریمیسی آف ریزن کی جو یہ بات انلائٹنمنٹ پیریڈ کے اندر کہہ لیں، پر اس کی اپنی تقسیم ہے. کچھ لوگ تو اسے رینیسانس پیریڈ سے ہی، سیکنڈ رینیسانس کا جو ایک سپیل تھا اس سے ہی اس کا آغاز کر لیتے ہیں. کچھ لوگ انہیں انلائٹنمنٹ پیریڈ کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ اس کے بعد بھی جب انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ اور یہ دور آیا ہے، مطلب 150-200 سال پہلے پہ اس کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے انسانی تاریخ کے اندر اس طرح کی تقسیم نہیں تھی، دوئی نہیں تھی. یہ ڈیولزم تو ڈیکارٹین ڈیولزم ہی نا، کارٹیسین ڈیولزم ہی کہتے ہیں، وہاں سے جس کو آغاز ہو رہا ہے.
اس کا. ہم ان چیزوں کی ڈیٹیل میں کیونکہ نہیں جا رہے یہاں پہ, تو اس کی فرصت نہیں ہے, نہیں تو بذات خود وہ بھی سمجھنے کی, وہ آگے جا کے ہم اس پہ جائیں گے, ان چیزوں پہ آہستہ آہستہ بات ہوتی رہے گی کہیں نہ کہیں ان چیزوں پہ بھی. تقسیم جو ہے کیسے ہوئی, کارٹیسین ڈیولیزم نے کیا اثرات مرتب کیے, اور جدید فکر روایتی فکر سے کس انداز میں جدا ہوئی وہاں پر چیزیں ہوتی رہی. ٹھیک ہے جی, کرے جی شروع پھر آگے کچھ بات. جی بالکل ضرور. جی جی, تو اب بات ہو رہی تھی کہ آج ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کچھ آگے کی اب ڈیولپمنٹ سلاطین پیریڈ کے اندر, میں شخصیات پہ بات, اور ان کی جناب یہ آپ کا کنیکشن بہت خراب ہے. پہ بھی, اور یہی پیٹرن فکر کو اور ان کی آواز کٹ رہی ہے آپ تک بہت زیادہ. وہ ہم بات یہ کہہ رہے تھے کہ اب ہم جیسے ایک شخصیت پہ بات کرنے جا رہے ہیں آج کے سیشن کے اندر, منہاج سراج, منہاج الدین سراج الدین. تو اب ان کی شخصیت سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہی جس پچھلے سیشن کے اندر سوالوں کے جواب کے دوران ہم نے جس پیٹرن کی بات کر لی, روایتی فکر نظر آئے گا. مثال کے طور پر ہم نے جب بات کی منہاج السراج کی بات کر رہے ہیں, تو منہاج السراج کون تھے؟ یہ سلطنت پیریڈ کی ایک شخصیت ہے, سلاطین پیریڈ کی, اور التمش کا دور, اور خصوصاً ناصر الدین محمود کا دور, اور پھر سلطان بلبن کے دور کے اندر. تو ان سلاطین کے دور کے اندر ویسے تو یہ قاضی القضات بھی تھے, صدر الصدور بھی تھے, مطلب چیف جسٹس ٹائپ کا ایک عہدہ بھی تھا ان کے پاس, اور فقہا ایک لیڈنگ فقی بھی تھے کہہ لیں سلاطین پیریڈ کے اندر. لیکن اب جو پبلک امیج تھا, اب پبلک نے ان کے اوپر جو تنقید کی اس دور کے اندر, وہ ان کے اوپر ایک نقد کے طور پہ ان کو کہتے تھے آپ کو فقہا کا سرخیل ہونے کی بجائے آپ کو تو صوفیہ کا سرخیل ہونا چاہیے تھا. ان کا مطلب ایسی طرح کا تھا, کیونکہ اور ان کی میتھڈالوجی بھی اور ان کی چیزوں کو ریزالو کرنا اس وقت مملکت کے اندر بھی, اس میں ان کا جو رویہ تھا, وہ لوگ ان کو یہ تانے کے طور پہ کہہ رہے تھے کہ آپ تو صوفیہ کی طرح آپ کی اپروچ ہے, بیہیویئر ہے, تو آپ فقہا کے اور قانونی فیلڈ کے ہیڈ لگا دیے گئے ہیں. تو اس قسم کی تنقید بھی ان پہ ہوتی تھی, اور اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ اس وقت کی جو شخصیتیں تھیں وہ ہر ڈسپلن کے اندر ہی ان کی کوئی نہ کوئی کنٹینیو جا کے دیکھیں تو وہ یا کسی جگہ پہ ان کے بات کریں طور پہ ملیں گے, ہسٹورین کے طور پر اور ہسٹوریوگرافر کے طور پر ان کا تعارف ہمیں ملے گا. تو یہ ایک چیز ہمیں نظر آئے گی. اب ہم نے پچھلے سیشن کے اندر جب لاسٹ سیٹرڈے کو بات کی تھی تو ہم نے دیکھا کہ غزنوی پیریڈ کے اندر اب وہ منصورہ اور وہ دیبل اور وہ ملتان, یہ والی ساری جو سٹیز تھیں اور ان کی جو ایک ڈیولپمنٹ تھی, اس سے آگے ایک نیا علمی مرکز پیدا ہوا تھا, وہ لاہور تھا. اب لاہور کا علمی مرکز وہ غزنویوں کے دور کے اندر لاہور کو لٹل غزنہ کہا جا رہا تھا, چھوٹا غزنہ, اور اس کے اوپر لاہور کے بارے میں حتیٰ کہ یہ بھی کومنٹ کیے جا رہے تھے کہ یہ اصفہان اور شیراز سے بھی ایک بڑا علمی مرکز بن چکا ہے. تو یہ بھی ایک
یہ بھی ایک تاثر آ رہا تھا کہ اصفہان اور شیراز سے بھی بڑا علمی مرکز بن چکا ہے لاہور. تو لاہور ایک بڑے علمی مرکز کے طور پہ غزنوی پیریڈ کے اندر ڈیویلپ ہوا. اب غزنوی پیریڈ سے آگے جب غوریوں کا دور آ رہا ہے اور غوریوں کی حکمرانی سے پھر آگے سلطنت پیریڈ جب ڈیویلپ ہو رہا ہے قطب الدین ایبک کا, تو اب ایک علمی مرکز, ایک اور علمی مرکز پھر سے جو اس کی ڈیولپمنٹ کا دور شروع ہو رہا ہے اور علمی سرگرمیوں کا مرکز اب ایک نیا ڈیولپ ہو رہا ہے ہندوستان کے اندر. اب قطب الدین ایبک جو تھے ان کے دو داماد تھے, ایک التمش تھے اور دوسرے ناصر الدین قباچہ تھے. قطب الدین ایبک کے دور کے اندر ناصر الدین قباچہ جو ہے وہ اچ اور ملتان کے علاقے کے گورنر تھے. اب جب قطب الدین ایبک فوت ہوتے ہیں تو التمش جو ہے وہ سلطان ہند کے طور پر ایمرج کرتے ہیں اور دلی کی سلطنت جو ہے وہاں پر التمش جو ہے. لیکن جو ناصر الدین قباچہ ہیں یہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پروونشل ایک سینٹر جو تھا اس کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر, ایک علیحدہ سلطنت کے طور پر ڈیولپ کرتے ہیں اور ملتان اور اچ کے اوپر وہی قابض ہو جاتے ہیں. اب ملتان اور اچ پہ ناصر الدین قباچہ کا جو رول ہے وہ جو دور ہے یہ ایک علمی مرکز کے دور پر اسٹیبلش ہوتا ہے. بالکل اسی پیٹرن کے اوپر جیسے غزنوی پیریڈ کے اندر وہ غزنہ سے اور فارس ہر جگہ سے طرف ان کا آنا ہوتا ہے اور یہاں پر ان کا ایک دور نظر آتا ہے ہمیں جس سے لاہور ایک علمی مرکز بنتا ہے. دوسری طرف اس کی جڑی بڑی ایک تو اس سارے کے متعلق کہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں ان کی مدد سے ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک لوکل جو ہمارے یہاں پہ ہسٹریز تھیں اور لوکل جو اس کے آثار ہیں اس سے بھی اس فینومینا کو سمجھنے میں مدد ملے گی کہ ان انٹلیکچوئلز کی آمد کا جو ایک سوال پچھلے سیشن میں بھی آیا اس کی اور وضاحت بھی یہاں پہ ہو جائے گی کہ اس کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثر ہو رہا تھا. اس کی میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ یہ غزنہ سے لاہور میں جو مرکز کی منتقلی ہو رہی تھی علمی کی, یا ہندوستان میں سینٹرل ایشیا سے جو اسکالرز اور انٹلیکچوئلز منتقل ہو رہے تھے, یہ ایک بہت بڑی امیگریشن جو اس وقت جو وقوع پذیر ہو رہی تھی اس نے صرف لاہور کو ہی ایک بڑا مرکز نہیں بنایا بلکہ ہمارے اگر آپ چلے گئے پنجاب میں, سندھ میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی مختلف دیہات کے اندر, مختلف شہروں کے اندر, تو وہاں پر جو قبرستان موجود ہیں ان قبرستانوں کے نام اگر آپ پوچھیں کسی بھی شہر کے اندر جا کر یا پھر ان قبرستانوں کے اندر جب آپ جائیں تو ان قبرستانوں کے اندر کچھ قبریں جو ہیں ان کے گرد چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوں گی یا ان پہ کوئی باقاعدہ مزار بنا دیا گیا ہوگا. آپ ان لوگوں سے پوچھیں گے ان قصبوں میں, ان دیہات میں جا کے, پنجاب کے اندر بھی, سندھ کے اندر بھی, کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کن کی سر آپ کی آواز ہیں, بہت کٹ رہی ہے. ان دیہات کے کیا سے کچھ علم والے اور سوری سر آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے تو میں نے سجیسٹ کرنا تھا کہ آپ ویڈیو بند کر کے دیکھیں شاید اس سے بہتر ہو جائے. جی یہ زیادہ بہتر ہو جائے گا. میں نے ابھی بند کر دیا سر کا ویڈیو بند کر دی ہے. اب اس سے کچھ بہتری ہوئی ہے کہ میں ریکنیکٹ کروں اس کو اپنے؟ نہیں بہتر ہو گیا. ٹھیک ہو, بہتر ہو گیا, اچھا ہو گیا. تو اب ہم بات کر رہے تھے کہ تاریخ کی کتابوں سے ہی نہیں
لوکل کلچر کے اندر بھی جب آپ جائیں ہمارے پنجاب کے، سندھ کے، ہندوستان کے مختلف قصبوں اور دیہات میں، تو وہاں لوگوں سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کے قبرستانوں کے حوالے سے کہ اس کسی بھی قبرستان کا نام جب آپ پوچھیں گے تو اس کی وجہ پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ غزنی سے یا سینٹرل کچھ اولیاء، کچھ علم والے، کچھ انٹلیکچوئل وہ ہندوستان میں آئے تھے، وہ اس قصبے میں آئے، اس گاؤں میں آئے. اب ان قصبوں کے اندر جن قبرستانوں میں وہ دفنائے گئے ان کے نام آج تک انہی کے ناموں پر چل رہے ہیں. میں اس کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہمارے اپنے گاؤں کے اندر 6 قبرستان ہیں. ہمارا اپنا گاؤں ایک پرانا مسلم ولیج ہے، آغاز سے ہی یہاں پر آس پاس کے جب ہندو قصبے تھے تو یہ مسلمانوں کا ہی شروع سے گاؤں چل رہا تھا. تو اس کے 6 قبرستان وہ جن لوگوں کے ناموں پہ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ، نور شاہ ہے، اس قسم کے نام ان کے آپ کو ملیں گے. اور اب وہ بزرگوں کی ایک ایک قبر ان کی یا ایک ساتھ اور ہوتی ہے، 2 قبریں ایک آپ کو جو اسپیشل ٹریٹمنٹ جن کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے اس قبرستان کے اندر. تو وہ پوچھنے پہ پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ غزنوی سے آنے والے وہ علم والے، وہ اولیاء، وہ ولی اللہ، وہ اہل علم، اہل اللہ اور اہل الذکر تھے جن کی یہ قبریں ہیں. تو یہ جو ایک بہت بڑا امیگریشن کا ٹرینڈ آیا غزنوی پیریڈ کے اندر، اس نے صرف لاہور کو ہی متاثر نہیں کیا بلکہ ان قصبات کے اندر اور پورے ہندوستان میں پورے معاشرے پر اس کے اثرات ہوئے. اور انہوں نے وہاں پر علمی ڈیولپمنٹس بھی ہوئی، وہاں پر لوگوں کے رویے کے اوپر بھی، لوگوں کے رسوم و رواج کے اوپر بھی اس کے اثرات آئے. اور یہ ان کا ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے. وہاں پر یہ دور جدید کے ریفیوجیز کی طرح آئے تو وہ ریفیوجیز کے طور پہ ہی تھے کہہ لیں اس دور میں. جب منگولوں نے بعد میں، اب ہم جس پیریڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں خصوصاً کہ اچ شریف ایک مرکز بنتا ہے، تو جیسے یہ غزنوی پیریڈ کے اندر لاہور کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ آ رہی ہے نظر، تو سلاطین پیریڈ کے اندر وہی ڈیولپمنٹ آپ کو ناصر الدین قباچہ کے ملتان اور اچ میں نظر آئے گی. اب امجد صاحب شاید آپ نے شاید ذکر کیا ہو لیکن وہ آواز اس وقت کٹی ہوئی تھی. یہ ناصر الدین قباچہ صاحب جو ہیں ان کی ذات پات کیا ہے، ان کی کیا نسل ہے؟ جی ناصر الدین قباچہ اصل میں جو پہلے سلطان ہند کہہ لیں، قطب الدین ایبک جن کو ہم کہتے ہیں، خاندان غلامہ کے پہلے جو آدمی ہیں، غوری خاندان کے جو آگے جرنیل تھے، وہ جب سلطان بنے ہندوستان کے دہلی کے، تو ان کے آگے 3-4 گورنرز تھے کہہ لیں. وہ بھی تو یعنی یہ تیموری سلسلے کے تھے یا یہ افغان تھے؟ یہ اصل میں جو غوریز تھے وہ افغان تھے. یہ غوریز کے جرنیل تھے آگے جو مختلف جگہوں سے خریدے ہوئے غلاموں کو انہوں نے ٹرین کیا تھا، اور ان کے لیے غلامہ کی ٹرم استعمال ہوتی تھی. ان کی اوریجن مختلف جگہوں سے بن جاتی ہے، ٹرکس بھی ان کے اندر موجود ہیں، افغان بھی موجود ہیں، لیکن اصل میں یہ غوری سلطنت کی کنٹینیوٹی تھی. اور سلطان محمد غوری کا بیٹا نہیں تھا کیونکہ آگے، تو ان سے یہ کہا جاتا تھا، کئی لوگ اظہار افسوس کے طور پہ کہتے، تو وہ کہتے کہ میں نے یہ جو نوجوان تیار کر دی ہیں جو وہ غلام تھے اور ان کو جرنیل بنا دیا آگے، یہ انشاءاللہ میرا نام روشن کریں گے. تو یہ وہ طبقہ تھا سارا، یہ وہ لوگ تھے. اور یہ دونوں پھر داماد بھی تھے قطب الدین ایبک کے، التمش بھی اور ناصر الدین قباچہ بھی. تو یہ ملتان کے گورنر تھے ناصر الدین قباچہ قطب الدین ایبک کے دور کے اندر، اور مرکز میں وہاں التمش زیادہ رہے. تو سلطان ہند بعد میں التمش بن گیا، لیکن انہوں نے اپنی ریاست کو انڈیپینڈنٹ رکھا اور سلطنت دہلی میں التمش کو قبول نہ کیا سلطان ہند کے طور پر، یہ ناصر الدین قباچہ نے. کیونکہ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے نا ہمارے ہاں کہ ہم ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید ہندوستان کا ایک ہی بادشاہ ہوتا تھا، پورے ہندوستان پہ وہی رول کر رہا ہے، حالانکہ وہاں پہ کچھ پروونشل ڈیولپمنٹس بھی پیرلل چل رہی ہوتی تھی جو ٹیکسٹ بک کی اسٹڈی کے اندر، ہسٹری کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. مثال کے طور پہ اسی دور میں بنگال کے اندر
جو خلجیز تھے ان کی حکومت تھی، بختیار خلجی گورنر تھے وہاں کے. ملتان کے اندر یہ ناصر الدین قباچہ حکمران تھے. التمش جب قطب الدین ایبک کے بعد دہلی کا حکمران بنتا ہے تو یہ دونوں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. خلجی ویسے تو ہندوستان کے سلطنت دہلی کا کنٹرول تو ان کے پاس بلبن کے بعد آتا ہے جا کے، لیکن قطب الدین ایبک کے بعد سے ہی بنگال کے اوپر سلطنت دہلی کا کوئی کنٹرول نہیں تھا. وہاں پر خلجیوں کی حکومت تھی جب یہاں پہ التمش کی بھی حکومت تھی. اور نارتھ انڈیا جو تھا جس کے اوپر صرف سلطنت دہلی کا کنٹرول تھا، ساؤتھ انڈیا جو تھا بہار اور بنگال تو خلجیوں کے پاس تھا. تو یہ پروونشل جو ایک ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی ایک پیرلل چل رہی ہوتی تھی، اور وہاں پہ بھی علمی مراکز ڈیولپ ہو رہے ہوتے تھے. بنگال اور بہار کے اندر بھی علمی مرکز کے طور پہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ملتان کے اندر بھی ہو رہی ہیں اور دہلی کے اندر بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ایک سینیریو تھا. اب یہ جو ناصر الدین قباچہ تھے انہوں نے بھی بڑی پیٹرنیج کی اور سرپرستی کی. تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریفیوجیز کا آنا ہوا، منگولوں نے جب حملہ کیا بغداد کے اوپر اور پھر سینٹرل ایشیا کے اوپر، تو اب وہاں سے آنے والے ریفیوجیز جو تھے ان میں اصحاب علم بھی تھے. انہی میں سے ایک جو وہ منہاج سراج جو ہیں وہ اچ شریف میں پہنچے ناصر الدین قباچہ کے دربار. وہ جو منہاج سراج ہیں جو یہاں پر پہنچے، اب ایسا نہیں تھا کہ اب ہمارے جدید دور کے ماڈرنٹی اور روایت کی ٹریٹمنٹ میں کیا فرق تھا. تو ان ریفیوجیوں کے فرق کے اوپر بھی ایک چیز ہے کہ اس دور کے جو افغان ریفیوجیز تھے ان کو ہندوستان میں کیسے ٹریٹ کیا گیا اور کیا مقام ملا، اور آج کے ہمارے افغان ریفیوجیز جو ہیں ان سے ہم نے کچی دیواریں بنوائی اور چنے بنوا کے ریڑیاں لگا کے دی. تو یہ ماڈرنٹی اور روایت کا جو ایک کمپیریزن ان ٹریٹمنٹ سے بھی اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ریفیوجیز کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا. تو اب وہ منہاج سراج جب یہاں پر آئے ہیں، اب ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے تھوڑی سی میں ایک بات کر دوں منہاج سراج کی. ان کا نام تھا منہاج الدین بن سراج الدین، لیکن معروف وہ منہاج سراج کے نام سے. ان کے بزرگ جو تھے وہ جرجان ایک قصبہ تھا وہاں کے رہنے والے تھے، تو اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں منہاج سراج جرجانی اور جرجانی بھی انہیں لکھا ہوتا ہے. ایک جرجانی اور بھی تھے، ابو عبید جرجانی، بڑے معروف اسی قصبے کے، جنہوں نے تعلیمی کی بطلیموس کی جو جیو سینٹریسزم ہے اس کے حوالے سے کوئی ایک اختلافی کوپرنیکس سے بھی ایون پہلے کچھ کام کیا ہوا تھا. لیکن یہ وہ جرجانی نہیں ہیں، یہ ان سے مختلف ہیں، اسی قصبے سے ان کے بھی آبا تھے. لیکن ان کے والد جو ہیں، ہم نے پہلے جن کا ذکر کیا جیسے ابو الریحان البیرونی کا تذکرہ کیا تھا ابتدائی غزنوی پیریڈ کے اندر اور پچھلے سیشنز میں، تو غزنوی کتاب الہند انہوں نے لکھی ہندوستان کے اوپر، ایک بہت اہم کتاب جو ہندوستان کا مسلمانوں کی آمد کے وقت اور اس سے پہلے جو کلچر تھا اس پہ بڑی ڈیٹیلڈ ایک کام ہے. لیکن البیرونی کا مسئلہ یہ تھا کہ البیرونی ہندوستان میں صرف 6 سال رہے تھے. اب ہم آہستہ آہستہ ان شخصیتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جن کا وقت یہاں پر گزرا. اب منہاج السراج کے والد کی پیدائش جو سراج الدین تھے ان کی پیدائش لاہور کی اپنی غزنوی پیریڈ کی، اور غزنوی فیملی کے اندر ہی ان کی میرج ہوئی تھی. اب جو منہاج السراج ہیں بعد میں وہ لاہور سے ادھر چلے گئے بلخ کے اندر، اور وہاں پر بلخ کی بجائے بلکہ اس کو کہہ لیں غوریوں کی جب وہاں حکومت آئی تو غوریوں کا جو ایک دارالسلطنت تھا اور غوری حکومت کا جو مرکزی شہر تھا وہ تھا فیروز کو، افغانستان کے اندر ہی. اب وہاں پر چلے گئے وہ، اور ان کی پیدائش بھی وہاں پر ہوئی منہاج سراج کی. اب منہاج سراج جو ہیں وہ ان کی جو والدہ تھیں وہ رضائی بہن تھیں غوریوں کی شہزادی کی، شہزادی ماہ ملک ان کا نام تھا. اب وہ پچھلے سیشنز میں ایک سوال ہوا تھا کہ یہ اس دور کے اندر کیا عورتیں نہیں ہوتی تھی، وہ اس کی بات ہم نے کی تفصیل میں. تو یہ دیکھنے کا چیزوں کو کچھ ریڈنگز آپ کو کس قسم کی مل رہی ہیں، یہ کس پرسپیکٹو سے دیکھ رہی ہیں.
تو میں تو جب بھی پڑھتا ہوں تاریخ کی کتابوں کو یا اس دور سے ان کی کنٹریبیوشن دیکھ کے اس حد تک ان کی پریزنس کا احساس ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اب ماہ ملک کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو جزجانی جو ہیں یا منہاج سراج جو ہیں یہ بہت انڈیا کے اندر اور سلطنت پیریڈ کے اندر ایک علمی جائنٹ تھے. ان کی مختلف علوم کے اندر، تاریخ کے اندر، فقہ کے اندر ایک استاد کے طور پر یہ مختلف ان کی حیثیتوں کا ہم ذکر کریں گے ابھی. تو یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ اتفاقاً اس قسم کے بڑے اسکالر بن گئے اور ایک بڑا اسکالر یا ایک بڑا انٹلیکچوئل اتفاق سے پیدا ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے ماہ ملک کی کنٹریبیوشن تھی، جو ان کی والدہ کی رضائی بہن تھی. رشتے میں کہہ لیں کہ وہ شہزادی تھی، وہ خود بڑی صاحب علم تھی اور ان کی اپنی ایک بہت بڑی پرسنل لائبریری تھی اس خاتون کی اس دور کے اندر. تو ماہ ملک نے شروع سے منہاج سراج کی خصوصی تربیت کی، اس کے اندر علمی ذوق ڈیولپ کیا، اس کو مخصوص کتابیں پڑھائیں اور اس کی ایک مخصوص سرپرست 35 سال کی عمر تک منہاج سراج کا، وہاں پر اس کی پوری ایک علمی تربیت کا ایک پورا ماحول تھا اور وہ ساری سرپرستی ایک خاتون کی تھی اور وہ خود ایک بہت بڑی عالمہ تھی، فاضلہ تھی، ایک بہت بڑی اسکالر تھی. اور ان کی ایک لائبریری جو اس دور میں اپنی ایک ذاتی لائبریری تھی، اس کی بھی ڈیٹیلز یہاں میں ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں. تو یہ اسکالر جو ہے اس کو باقاعدہ اسکالر کے طور پہ شروع سے ہی گروم کیا گیا. اب یہ اچ میں ناصر الدین قباچہ کے پاس آئے ہیں، وہاں کی شہرت سن کے کہ علم والوں کی پیٹرنیج وہاں پر بہت ہے. وہاں پہ منگولوں کے تاتاروں کے حملے شروع ہوئے جب سینٹرل ایشیا میں، تو یہ وہی نہیں آئے اور بھی بے شمار لوگ وہاں پر ان کے ساتھ آئے. ہم نے ان کا اوفی جو تھا لباب الالباب، ان کی لائف کا بایوگرافیز لکھی جس نے، تو وہ بھی اسی اچ شریف میں ہی اسی دربار میں تھا. ان کے علاوہ ایک بڑا کام جیسے ہمیں ملتا ہے کہ اس دور میں ہم نے پیچھے چچ نامہ کا ذکر کیا تھا کہ ابتدائی سندھ کی جو 200-300 سال کا جو دور ہے مسلمانوں کی آنے کے بعد، اس کی ایک جو بہت معروف تاریخ سمجھی جاتی ہے چچ نامہ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ عربی میں لکھی گئی تھی پہلے. تو اس کو ترجمہ بھی اسی دور میں ناصر الدین قباچہ نے فارسی میں کروایا. تو یہ جو دور ہے سلاطین کے پیریڈ کا، یہاں سے عربی سے فارسی کی طرف اسٹیٹ لینگویج بھی بننا شروع ہو گئی ہے فارسی، اور آگے وہ انگریزوں کے آنے تک فارسی زبان ہی ایک سرکاری زبان کے طور پر اور آفیشیل ورکنگ میں بھی اور انٹلیکچوئل لینگویج کے طور پہ بھی وہ فارسی زبان ہمیں آگے بڑھتی نظر آئے گی. یہ اس دور میں اس کا باقاعدہ آغاز تھا. تو وہ اب جو چچ نامہ ہے اس کا جو اوریجنل ٹیکسٹ تھی عربی کے اندر وہ آج ہمیں دستیاب نہیں ہے، اس کا یہ فارسی ترجمہ ہی ہے، اس سے آگے اردو اور انگلش چچنامہ کے. تو چچنامہ بھی اسی دور ترجمہ بھی وہاں اچ شریف کے اندر ہی. راجہ چچ جو ہے وہ راجہ پر تاریخ محمد بن قاسم کی فتوحات اور بعد کے جو اس دور کے سال کی ایک تاریخ ہے، تو وہ بھی اسی دور میں ہی اس کا ترجمہ کیا گیا جو آج تک موجود ہے اس ترجمے، اور اس کی آگے مزید تراجم بھی اسی سے ہوئے. تو یہاں پر بے شمار ایسے لوگ تھے. اسی طرح شمس الدین نام کے ملتان کے اندر اچ کے اندر ایک بڑے معروف خطاط تھے جن کے بارے میں اس دور کے مورخین اور بار کے مورخین نے ان کے کمپیریزن میں تو انہیں ابن مقلا سے کمپیر کیا ہوا ہے خطاطی کے اعتبار سے بڑے خطاط کے طور کے اوپر. تو اس قسم کے لوگ بھی اس دور کے اندر وہاں موجود تھے. تو اب یہ جو منہاج السراج جب وہاں اندر ایک ناصر الدین قباچہ گورنر تھے تو روزیہ کہا جا رہا تھا، تو اس کے یوں کہہ لیں کہ انہیں پرنسپل اپوائنٹ کیا گیا یا انچارج اپوائنٹ کیا گیا اس مدرسے کا، اس انسٹیٹیوشن کا. پھر جتنی دیر قباچہ کا دور رہا ناصر الدین قباچہ کا،
تو وہاں پر ایک علمی سرگرمی کا ایک دور رہا اور انہوں نے وہاں پر ایک خاص ڈیولپمنٹ ہوئی. لیکن پھر ایک عرصہ آیا کہ اب منگولوں نے ہندوستان پہ جب حملے کیے، جلال الدین خارزم جو تھے وہ جب منگے حملوں کی وجہ سے سینٹرل ایشیا سے، تو شاہ خارزمی ملتان میں ان سے ہوا، پھر وہ آگے نکل گئے سندھ کی طرف اور وہاں سے بلوچستان کی طرف اور ایران کی طرف گئے. لیکن ان کے اٹیکس کی وجہ سے بھی ادھر نقصان پہنچا اچ اور ملتان کو. پھر بعد میں منگولوں کے اس کے اوپر کافی سارے حملے ہوئے، اس سے کافی کمزور ہوا یہ صوبہ جو تھا. ناصر الدین قباچہ کی حکومت کمزور ہوئی، جس کا فائدہ اٹھا کے بعد میں التمش نے یہاں پہ حملہ کر کے ملتان کو بھی سلطنت دہلی کا حصہ بنا لیا. تو یہ ایک سچویشن ہوئی. اور پھر یہ سارا جو مرکز تھا ملتان اور اچ کے جو ایریاز کے اندر جو ایک انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اور ایک علمی مرکز یہاں پر جو پیدا ہو رہا تھا، یہ سارے اسکالرز کو التمش اپنے ساتھ دہلی لے گیا. اب یہ دور ہے جہاں سے دہلی ایک علمی مرکز کے طور کے اوپر ڈیولپ ہو رہا ہے. مطلب لاہور ایک علمی مرکز کے طور پہ ڈیولپ ہوا، غزنی ناصر الدین قباچہ کے دور میں ملتان اور اچ ایک علمی مرکز کے طور پہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور انٹلیکچوئل سرگرمیاں جو بنیادیں ہیں وہ ان ریفیوجیز سے ملتی ہیں جو منگولوں کے حملوں کی وجہ سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوئے تھے. اور اب یہاں پر جب سلطنت دہلی کا حصہ بناتا ہے التمش اس کو، تو اب وہ منہاج سراج کو بھی، اوفی کو بھی، اور اس قسم کے کئی اسکالرز کو، کاشانی جو تھے ایک بہت معروف خطیب بھی تھے، ان کو بھی ساتھ لے کر وہ دہلی چلا جاتا ہے. اب دہلی میں التمش کے ساتھ ان کو کام کا موقع ملتا ہے منہاج سراج کو. اب دہلی میں جا کر انہیں یوں کہہ لیں کہ ایک طرح یہ ابتدائی سلاطین پیریڈ کی تعلیمی جو سٹرکچر ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں بھی منہاج سراج کا دخل ہے. فیروزیہ مدرسے کا بھی انچارج وہی تھا، اور دہلی میں جا کر وہاں پر معزیہ کے نام سے، معز الدین غوری کے نام پہ مدرسہ ایک موجود تھا التمش کے دور پہ، اور دوسرا بڑا جو مدرسہ وہاں پر مدرسہ ناصری آباد میں ڈیولپ ہوا، وہ ناصر الدین محمود جو تھے التمش کے بعد رضیہ سلطانہ کے بعد جو حکمران بنے وہاں پر، تو ان کے دور میں تھا. تو یہ جو منہاج سراج تھے یہ مدرسہ معزیہ کے انچارج بھی مقرر ہوئے، بعد میں مدرسہ ناصریہ کے بھی انچارج مقرر ہوئے. تو اچ کے اندر بھی اور دہلی میں بھی جو ہندوستان کے بڑے مطلب علمی مراکز کے اندر جو مدارس قائم ہوئے یا کالجز ڈیولپ ہوئے، ان کے پہلے پرنسپل بھی یوں سمجھ لیں کہ یہی مقرر ہوئے، اور وہاں کے تعلیمی نظام کو بھی منہاج سراج نے ہی ڈیولپ کیا. لیکن جس کنٹریبیوشن سے ان کی ہم بہت زیادہ متعارف ہیں وہ ان کی کتاب ہے طبقات ناصری. تو طبقات تاریخ کے اندر ایک خاص صنف ہے تاریخ لکھنے کا انداز، جس میں طبقات کے اعتبار سے کیٹیگریز کے اندر ہسٹری لکھی جاتی ہے. یہ 23 کے قریب غالباً اس کی جلدیں ہیں اور طبقات ہیں اس کتاب کے. وہ انبیاء اور رسل کے دور کے اوپر تحریریں جیسے چل رہی ہیں، یونیورسل ہسٹریز لکھنے کا جو عربوں کے ہاں بھی ٹرینڈ تھا. تو یہ آخری جو 3 جو طبقے ہیں وہ کہہ لیں کہ ہندوستان سے متعلق ہیں. یہاں کی اس دور کی تاریخ کا سورس ہے یا پرائمری سورس ہمارے پاس موجود ہے اس کا تذکرہ. پھر کچھ اور بڑی بڑی چیزیں تاریخ کے اعتبار بود کے نام پہ طبقات ناصری ہے. اس وقت ناصر الدین قباچہ جیسے ہم نے کہا اچ میں، یہاں پر التمش کے بعد رضیہ سلطانہ کے بعد ناصر الدین محمود بنے. ناصر کے نام سے عباسیوں میں رہے تھے، ناصر الدین محمود کے نام پہ وہ بڑے نیک قسم کے بادشاہ کا امیج ان کا دیا جاتا ہے، اور وہ اپنا جو روزگار ہے ان کا وہ قرآن کے کاتب تھے.
قرآن خود لکھتے تھے، وہ دربار کے اندر اپنے شاہانہ لباس میں جاتے اور اس کے بعد واپس آ کے دربار کی مصروفیات سے نکل کے اپنے ایک حجرے میں بیٹھ کے وہ فقیروں والا لباس پہن کے تو قرآن کی کتابت کیا کرتے تھے. تو قرآن کی وہ جو کاپیاں اور نسخے تیار کرتے کتابت کے ذریعے، ان کو پھر مارکیٹ کے اندر وہ پھر بیچنے میں بھی یہ احتیاط رکھتے کہ لوگ بادشاہ کا نسخہ لکھا ہوا سمجھ کے اس کو کہیں مہنگا نہ خریدیں. تو اس کو یہ بھی احتیاط ہوتی کہ عامیانہ انداز میں ہی وہ مارکیٹ میں جائے. اس قسم کا مطلب ہے ان کا اپنی پرسیوٹس بھی اس قسم کے تھے. اب یہ ان کے نام سے منسوب ہے طبقات ناصری جو، اور ہمارے پاس سلطنت پیریڈ کے جو ابتدائی ادوار ہیں جو ناصر الدین محمود تک جو تھے، اس وقت تک غوریوں کا دور بھی، غزنویوں کا دور بھی، التمش کا پیریڈ بھی، رضیہ سلطانہ کے حوالے سے بہت آتھینٹک انفارمیشن بھی. پھر سقوط بغداد کے اوپر سب سے آتھینٹک تاریخ بھی یہی ہے. جو معتصم جو تھے اس وقت خلیفہ عباسی، تو اس کے دور میں ہلاکو کی جو فوجوں نے وہاں پر بغداد کو جو تہس نہس کیا، اس کی بھی تفصیلات. اور پھر چنگیز خان کے بارے میں بھی سب سے آتھینٹک انفارمیشن کسی نے بھی تحقیق کرنے والے نے دنیا میں جہاں سے بھی لینی ہو تو وہ طبقات ناصری سے اس کو لینی پڑتی ہے. اور چنگیز خان کا بھی ایک شخصی خاکہ بھی سب سے اچھا جو ہے. پھر ایک مورخ کے طور پہ ان کے جو تبصرے ہیں اور ان کے جو تجزیے ہیں اور پھر ان کی جو تاریخ ہے وہ بہت ایک بیلنسڈ تاریخ سمجھی جاتی ہے کہ آپ کو جیسے چنگیزیوں کی اور منگولوں کی اور تاتاروں کی، خصوصاً چنگیز خان کی ایک شکل جس طرح مختلف تاریخوں میں دکھائی جاتی ہے، تو یہاں پہ ان کی تاریخ میں آپ کو چیزیں اس سے کچھ ایک بیلنسڈ شخصیت کے طور پہ بھی یہ دکھائیں گے. اسی طرح رضیہ سلطانہ کے اوپر مختلف مورخین کے ہاں یا بعد میں لکھنے والوں کے مختلف قسم کے یاقوت کے حوالے سے، ان کے غلام کے حوالے سے ایک الزامات کی بچھاڑ نظر آئے گی. تو ان کے ہاں اس قسم کی چیزیں آپ کو تاریخ نگاری کے اندر کہیں یاد ہوگا کہ ایشیا میں پہلی وزیر اعظم کے حوالے سے وہ سارا پوری ڈسکس ہوئی. تو یہ اتنے جدید دور میں آ کے بھی وہ ایک ڈیبیٹ موجود تھی. تو رضیہ سلطانہ اس وقت جب حکمران بن رہی تھی تو اس وقت ان کے بارے میں جو ان کے کومنٹس ہیں تو وہ بھی بڑی ان کی تعریف اس میں موجود ہے رضیہ سلطانہ کے حوالے سے. تو یہ تاریخ کے حوالے سے ان کی ایک اپنی کنٹریبیوشن یہ بھی تھی تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے، اور بڑی معروف ہسٹری. پھر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ان کی تاریخ کے حوالے سے کہ آج ہم ٹرم ہندوستان جو یوز کر رہے ہیں یا آج ہم یہ کتابیں مختلف جو پڑھ رہے ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں کے علمی کارنامے یا ہم اس قسم کی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں ہندوستان کی تاریخ. تو یہ ہندوستان کی اصطلاح جو ہے یہ پہلی دفعہ منہاج سراج نے اپنی کتاب طبقات ناصری کے اندر استعمال کی ہے 13ویں صدی میں. اس سے پہلے ہندوستان کی یہ ٹرم بولی انہوں نے کس کے لیے تھی؟ موجودہ پنجاب، موجودہ ہریانہ اور گنگا اور جمنا کے درمیان کا جو موجودہ ہندوستان ہے، جو یوں کہہ لیں کہ اس دور میں ایک دہلی کی جو ایک سلطنت ہوئی تھی، پنجاب، ہریانہ اور گنگا جمنا کے درمیان کہا جا رہا ہے. زیادہ ناردرن اور شمال مغربی ہندوستان کا یہ ایریا بن رہا ہے. اس میں ساؤتھ انڈیا نہیں تھا اس ہندوستان کے اندر یہ التمش کے پیریڈ میں. جو اب اس کو ہندوستان کہا جا رہا ہے اور پہلی دفعہ ہندوستان کو ہندوستان جو ہے وہ بھی منہاج سراج نے اپنی تاریخ کے اندر لکھا ہے اور کہا ہے. تو منہاج سراج ایک مورخ کے طور پر زیادہ متعارف ہیں لوگ ان سے، اور تاریخ میں ان کی کتاب کا جیسے میں نے تذکرہ کیا تو بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. لیکن وہ ہندوستان میں سلاطین پیریڈ کے اندر
تعلیم کے نظام کو ڈیولپ کرنے والے اچ میں بھی دہلی میں بھی دونوں مراکز میں وہ بھی منہاج سراج ہی ہیں. اور پھر ان کی تاریخ بھی جن لوگوں کو دلچسپی ہو تو خصوصاً ان کی آخری ایک دو جو جلدیں ہیں جو ہندوستان سے متعلق ہیں زیادہ تو ان کو ضرور پڑھنا چاہیے. پھر اسی طرح منہاج تو یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم جو ہے ڈیولپ جو ہے وہ منہاج سراج کا کیا ہوا تھا. پھر جیسے ہم نے کہا کہ ان کی فقہی خدمات ہیں جن کی مثال اس ڈیٹیل میں نہیں اب جا رہا کہ فقہی مسائل کے اندر ان کی مشاورت کی وجہ سے سلاطین کو جو زیادہ ریڈیکل فقی تھے ان کے مقابل ایک بیلنسڈ اپروچ جو ہے وہ ان کے ہاں ملتی اور ان کو فقہی معاملات کے اندر بھی ایک فیصلہ لینے میں سہولت ہو جاتی. جیسے ہم نے کہا کہ وہ اہل ذمہ والا جو معاملہ تھا اور ہندوؤں کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے اس پہ بھی ان کے مشورے پر عمل کیا گیا. پھر اسی طرح ایک دو اور ان کی ڈائمینشنز تھیں. اس دور میں ایک ٹرینڈ تھا کہ جو بڑے اسکالرز ہوتے تھے وہ ایک طرح کے پبلک انٹلیکچوئلز بھی ہوتے تھے. وہ عوامی سطح میں بڑے مجموعوں کے اندر ان کا سرمن اور خطاب اس کی ایک روایت موجود تھی اور اس کے ساتھ ایک یہ روایت بھی موجود تھی کہ بادشاہ کے دربار میں بھی وہ ایک خطبہ اور ایک سرمن دیتے تھے اور اس سرمن کے اندر انہیں آداب سلطانی سمجھاتے تھے کہ بادشاہ کو سلطان کو بادشاہی کیسے کرنی چاہیے اور حکمرانی کیسے کرنی چاہیے اس کے آداب بھی سکھاتے تھے اور بتاتے تھے کہ ایک اچھا حکمران ایک اچھا مسلمان حکمران اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. تو ان کی پبلک ڈسکورسز کے اندر ان کی جو پبلک انٹلیکچوئل کے طور پہ ان کی جو ایکٹیویٹی تھی اور یہ جو سرمنز تھے اور یہ خطبے تھے طالب علمی کے زمانے میں حضرت نظام الدین اولیاء نے بھی ان خطبوں کو اٹینڈ کیا. ان کے خطبوں کا ایون یہ معاملہ تھا کہ کئی جگہ جنگوں میں جب التمش نے بعد میں حملے کیے بنگال کی طرف اور بہار کی طرف اور ان جگہوں پہ تو وہاں پر ایک جنگ کے اندر تو تقریباً 90 سرمنز جو تھے وہ ڈیلیور کیے انہوں نے منہاج سراج نے. پھر اس کے علاوہ وہ ایک ڈپلومیٹ کے طور پہ مختلف سٹیٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ تھا اس دور کی جو سلطنتیں تھیں ایران کے کچھ